السلام علیکم، صبح خیر اینڈ ویری گڈ مارننگ ٹو ایوری ون. امید ہے ناظرین آپ سب خیریت سے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں. یہ جو میرا بیٹ مین کا ڈریس ہے نا، یہ میرا بہت فیوریٹ ہے. اور یہ اس میں میرے پاس اور بھی کلرز ہیں. میرے پاس پنک بھی ہے، مرون بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک وائٹ بھی ہے. لیکن انفارچونیٹلی وہ میرے ابھی تک جو کپڑوں کے کافی سارے کارٹنز ہیں وہ ابھی تک میں نے کھولے نہیں ہیں. سستی بھی کہہ لیں اور کام بھی کہہ لیں، پری آکیوپائڈ رہتی ہوں میں اور چیزیں کرنے میں، تو اس کی وجہ سے کھولے نہیں ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ جو ہے ریپیٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ اگر ڈفرینٹ طریقے سے، اگر میں آپ کو شاید نہ بتاتی تو آپ کو پتہ بھی نہ چلتا. لیکن یہ جو شال ہے اس کی ایک بہت زبردست سٹوری ہے. بلیک اور مرون شال تھی. یہ مرون میں نے ممی کو گفٹ کی تھی اور خود میں نے لی تھی. یہ دیکھیں کتنی خوبصورت ہے. یہ لی تھی میں نے راولا کوٹ سے. آج سے کوئی 3 سال پہلے میں بائی روڈ گئی تھی. وہاں پہ راولا کوٹ بنجوسا جھیل بھی میں نے دیکھی تھی. افسوس بھی ہوا تھا کہ اس کے ارد گرد بہت کچرا اور بہت لوگوں نے ڈمپ کیا ہوا تھا. لیکن یہ کہ وہاں کی ٹرپ میری بڑی میموریبل. وہاں سے میں نے کچھ سوٹس بھی لیے تھے، جن میں سے میں نے جو 2 الیکٹرک بلو اور ریڈ والا پہنا تھا وہ بھی آپ کو میں نے بتایا تھا. تو ہماری لوکل جو شاپس ہوتی ہیں، لوکل جگہیں ہوتی ہیں، ادھر بہت پیاری پیاری چیزیں ملتی ہیں. ضروری نہیں کہ آپ کوئی برانڈڈ سٹور میں ہی جائیں. اس میں سے یہ کوئی بوری نما شرٹ جو ہے وہ ڈبل قیمت میں لے آئیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ یہ اس کا کام دیکھیں، اس پہ بیڈز کا کام ہوا ہے اس کے اوپر. یہ دیکھیں اس پہ بیڈز کا کام ہے. اور یہ اب آپ سوچ رہے ہوں گے میں نے کہاں سے لیا. اب میں کہنا چاہوں تو کہہ سکتی ہوں کہ جی میں نے یہ دبئی سے منگوایا ہے، یا میں نے اس کو سعودی عربیہ سے، یا مجھے کسی نے گفٹ کیا. اگر میں کہہ دوں گی تو آبویسلی سب لوگ بلیو کریں گے. لیکن آپ سوچیں کہ میری ایک عادت ہے کہ میں ادھر ادھر جو ہے نا، جب چھٹی والے دن ہوتے ہیں میں ڈسکور کرتی ہوں. جس طرح میں روات چلی جاؤں گی تو وہاں چکس والا مجھے مل گیا. چکس اور اس ٹائپ کی جو چیزیں ٹریڈیشنل، چھوٹے چھوٹے تندور اور چھوٹی چھوٹی چیزیں، تو میں نے کہا ہاں یہ والی جگہ میں یہ چیزیں ملتی ہیں. اس کے آگے جائے کلر سیدہ جو ہے، ادھر سبزی والے اور یہ. اب میں اپنی گاڑی میں اس طرح بہت دفعہ ٹور کرتی رہتی ہوں ڈسکور کرنے کے لیے. ڈسکور ضرور کرنا چاہیے. آپ لوگ ایک ہی مارکیٹ سے لینا، ایک ہی دکان سے لینا، ایک ہی چشمے کا فریم پہننا 50 سال تک اور اس کے بعد اس کو چینج نہیں کر رہا، نہیں. اس میں آپ کو انوویٹ کرنا چاہیے. انوویشن بڑی ضروری ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا وقت کے ساتھ چلنا چاہیے. ہاں لیکن اپنی ٹریڈیشنز، اپنے ویلیوز، اپنی جو اسٹرانگ سینس آف بلیف ہے اس کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. یہ نہیں میں کہہ رہی کہ سارا کچھ کر کے آپ باہر نکل جائیں انوویشن کے چکر میں. تو یہ میں نے لیا تھا، گیس کریں کہاں سے. اگر آپ لوگ گیس کر لیں تو میں آپ کو یہ میں نے لیا تھا گجر خان سے. کین یو امیجن؟ گجر خان میں جو بازار مارکیٹ تھی، تو میں نے کہا یہ تو مارکیٹ بڑی اچھی ہے. وہ بڑی مجھے فیسنیٹ کر رہی. تو میں نے وہاں پہ گاڑی روکی، میں نے لپوٹ کے میں جو ہے نا آرام سے. میں ہمیشہ باہر جب میں اس ٹائپ کے ڈسکوری ٹورز پہ جاتی ہوں تو میں ہمیشہ میں نے ٹرینرز پہنے ہوئے ہوتے ہیں. اور میں اندر نکل گئی. اتنے مزے کی شاپس. ایک وہ جو یہ ہینڈی کرافٹس والا، اس کے ساتھ میں ایک دوپٹے والا، اس کے ساتھ میں ایک چوڑیوں والا. اتنے ساتھ اتنی زبردست کلوز کمیونٹی تھی. تو یہ میں نے وہاں سے لیا تھا. تو مجھے 2-3 رنگ تھے اس میں. تو میں نے کہا میری یہ ایک عادت کہہ لیں کہ مجھے اگر جوتا کوئی پسند آتا ہے یا مجھے کوئی کپڑا پسند آتا ہے اور اس میں کلرز ہوتے ہیں تو میں سارے لے لیتی ہوں. میں کہتی ہوں یہ والی چیز مجھے شاید نہ ملے. اسی طرح آپ کو اپنی جو لوکل چیزیں ہیں پاکستان میں جو بنتی ہیں اس کو ضرور پروموٹ کرنا چاہیے. اس سے آپ کی اپنی جو ملک کی اکانومی ہے وہ بہت اسٹرینتھن ہوتی ہے. تو آج انشاءاللہ آپ سے خوب ساری باتیں ہوں گی. آج ڈاکٹر غفار علی خانزادہ ہمارے ساتھ ہوں گے اور آپ لوگ کال کر سکیں گے 051-410-2249 پہ. آئی ہوپ میں نے صحیح بولا ہے. نہیں سوری، آج کا نمبر جو ہے مجھے بہت ہی یہ خوفناک نمبر لگتا ہے، لیکن یہ والا نمبر اب آپ کو دوبارہ سے بتا دوں 051-809-4521 پہ آپ کال کر سکتے ہیں. ہائے ہمارا نمبر کو کیا ہوا. واٹس ایپ 0335488844. آج کا سوال آپ کو بتا دوں کہ لیجنڈز آف لینڈ آف اسمائل کس ملک کو کہا جاتا ہے؟ لینڈ آف اسمائل یعنی مسکراہٹ کی زمین کس کو کہا جاتا ہے؟ آپ کال کر کے بتا سکتے ہیں. 8094-521 پہ آپ کال کر سکتے ہیں اور 0335488844 پہ آپ میسج کر سکتے ہیں. السلام علیکم ماما، کیا حال چال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ داور بھائی جان، باور بھائی جان، خاور بھائی جان کو میرا خاص سلام.
اینڈ آف کورس داور بھائی جن ممی کراچی میں بڑے شوق سے پروگرام دیکھتے ہیں, رات میں ریپیٹ میں بھی دیکھتے ہیں, اتنا ہمیں ایک دوسرے سے لگاؤ ہے. سو تھینک یو آپ لوگوں کے پیار محبت کا. اینڈ آف کورس آج سیٹرڈے ہے, ویسے سنڈے والے دن میری یہ لائنز ہوتی تھی, ایک دن پہلے ہو گئی ہیں. سر کامران, سر شاہد, سر منصور اینڈ سر جواد اور ان کی فیملیز کو میرا اور پوری ٹیم کا خاص سلام. ہمارے لیے تو آج ویکینڈ ہو گیا, چھٹی ہو گئی. آپ لوگوں کے لیے آج تھوڑی دیر کے لیے آبویسلی کل کا دن چھٹی کا ہوتا ہے, تو آئی ہوپ یو ہیو اے گریٹ سنڈے ٹمورو. سو آج کا سوال, ڈاکٹر غفار علی خانزادہ ہمارے ساتھ ہوں گے, ان کے ساتھ پروگرام میں جتنی آپ کو انفارمیشن ملتی ہے صحت کے حوالے سے, دین کے حوالے سے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو سینس آف ہیومر ہے بہت امپورٹنٹ ہے. کسی بھی انسان کے لیے حصے مزاح جو ہے, اس کے بغیر آئی تھنک لوگ کیسے سروائیو کرتے ہیں. جو حصے مزاح اگر آپ میں نہیں ہے, جو آپ جوکس نہیں انجوائے کرتے, یا آپ کے پاس کوئی برجستہ چیز نہیں ہوتی بولنے کو, یا آپ جو زندگی کی چھوٹی چھوٹی روزمرہ کی چیزیں اس میں جو ہے تلاش کرنا چاہیے ہیومر کو. کچھ لوگ اتنے ڈرائی ہوتے, پچھلے دنوں میں 2-4 لوگوں سے ملی ہوں, اوف مائی گاڈ, اتنے وہ پراپر تھے, اتنے زیادہ پراپر تھے کہ اتنا پراپر بھی نہیں ہونا چاہیے. انسان کو انسان ہی ہونا چاہیے, گڈ اینڈ بیڈ, ین اینڈ یانگ کے ساتھ چلنا چاہیے. سو آج کے خوب ساری باتیں ہوں گی, آج انشاءاللہ زبردست سی ڈش بھی بنے گی, اور آپ لوگوں کی کالز بھی ہوں گی. ٹیم بھی دیکھ رہی ہے اس وقت آنکھیں چار کر کے کہ کیا پکے گا آج. تو پکے گا بڑا مزے کا. کل کی ریسپی آپ نے پسند کی, اینڈ آف کورس کل کا جو شو ہے میں ضرور کہنا چاہوں گی بہت انسپائرنگ تھا. کل حسن جو آئے تھے, جو کہ فرسٹ ڈیف بلاگر ہے پاکستان کے, ان کی بہن تھی ساتھ میں میمونہ, بہت اچھا لگا ان سے بات کر کے. اور وہ جو آئیڈیا تھا آن اسکرین, وہ سر کامران, تھینک یو سو مچ, ان کو بہت پسند آیا. تو انشاءاللہ 9 ملین جو ہے وہ لوگ پاکستان میں سماعت اور گویائی سے محروم ہیں, اور یہ بہت ہی زیادہ بڑی فگر ہے. لیکن آف کورس یہ ہماری سوسائٹی میں ہمارے ساتھ ہمارا حصہ ہے, اور ان کے ساتھ وہی برتاؤ رکھنا چاہیے جو آپ کسی کے ساتھ بھی رکھتے ہیں. تو جو بلاگنگ یہ کرتے ہیں, میں نے جا کے کل ان کو جو تصویریں ہیں وہ بھی ٹیگ کی حسن کو, ان سے میرا رابطہ بھی اب رہے گا انشاءاللہ. تو بڑا اچھا لگے گا کہ پاکستان میں نہ بچوں کے لیے زیادہ شوز ہوتے ہیں, نہ سماعت اور گویائی سے محروم لوگوں کے لیے ہوتے ہیں. تو ہمارا جو K2 کا پلیٹ فارم ہے یہ اس لیے بہت وسیع ہے, اور بڑا فراخ دلی سے جو ہے اس طرح کے شوز جو ہیں وہ ڈیزائن بھی کیے جاتے ہیں اور آپ کے سامنے پیش بھی کیے جاتے ہیں. اور آپ اسی لیے K2 کی جتنی نشریات ہے وہ منفرد ہونے کے ساتھ ساتھ آپ پسند بھی کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ آپ اپنی جو انٹرسٹ ہے کالز کے ذریعے وہ شامل بھی کرتے ہیں. سو بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. کل کا بھی آپ نے شو پسند کیا. یوٹیوب پہ بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں, K2 کا ایپ جو ہے وہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں اپنے سیل فون پہ, تو آپ باقی شوز بھی دیکھ سکتے ہیں. اور K2 TV انسٹاگرام پہ آپ جا سکتے ہیں, اینڈ آف کورس K2 TV کا جو پیج ہے آن فیس بک, اینڈ جو چینل ہے آن یوٹیوب, ادھر بھی جا سکتے ہیں. میں اپنی جگہ بتا دوں, مشی خان آفیشیل جو ہے وہ انسٹاگرام پہ ہے, مشی خان آفیشیل ہی آن ٹک ٹاک ہے, مشی خان آفیشیل ہی آن یوٹیوب ہے. خان مشی 77 خان مشی 77 جو ہے وہ اسنیپ چیٹ پہ ہے, اور ٹویٹر پہ ہے مشی خان @mishalicious. اس پہ آپ چلے جائیں. آج کل بہت چیزیں ٹرینڈ کر رہی ہیں. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ میرے اپنے جو فریٹرنٹی کے کچھ لوگ ہیں جو میرے بڑے قریبی, میں نے ان کے ساتھ کام بھی کیا ہے, میرے کولیگز بھی رہ چکے ہیں, اور ہم نے بڑی اچھی ہماری یادیں ہیں. جب 2 چینلز ہوتے تھے تب سے سٹارٹ کیا ہوا ہے 1993 سے. سو مجھے لگتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو اپنی فریٹرنٹی کا بھی خیال کرنا چاہیے, اس کی ڈگنیٹی اور اس کی جو ایک ساکھ ہے اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. ہم سب جو ہے غلطیاں کرتے ہیں, میں نے بھی 50 کی ہوں گی, لیکن ایک سٹیج اور ایج کے بعد انسان کو 10 دفعہ سوچنا چاہیے کچھ کام کرنے سے پہلے, کیونکہ آپ کے جو فریٹرنٹی میں ینگسٹرز ہوتے ہیں, نئی پود آتی ہے, جو نیو کمرز ہوتے ہیں وہ آپ کو لک اپ ٹو کرتے ہیں, اور اگر آپ ہی 2.5 روپے یا 2 آنے کی بات کر جائیں تو وہ ان کے اوپر جو سارا آپ کا ایک امپریشن ہوتا ہے وہ سارا برباد ہو جاتا ہے. سو ابھی جو ٹاپ ٹرینڈنگ پہ عفت عمر کا ہے, مجھے بہت دکھ ہوا کہ انہوں نے جو بھی کچھ کہا, ان کا ایک یوٹیوب کا چینل ہے. دیکھیں بہت ہی سینسٹیو ایشو ہے یہ جو ریپ جو ہو رہے ہیں,
اور تشدد ہو رہا ہے اور موٹر وے کا جو انسیڈنٹ ہے یہ بہت ہی کیا کہیں گے بہت ہی سینسٹیو ٹاپک ہے. اس کے اوپر آپ کا تعلق جس بھی پارٹی سے ہے مجھے اس کا وہ نہیں, وہ آپ کی اپنی چوائس ہے, لیکن پارٹی کے ساتھ ساتھ آپ کے جو اسکرپٹ آپ کی جس نے بھی لکھی ہے اس جو بھی آپ نے بولا ہے مجھے بہت حیرت ہوئی ہے, بڑا شوق لگا کہ آپ نے اتنے سینسٹیو ایشو کو اس طریقے سے پروجیکٹ کیا. اور ہنس بھی رہی ہیں آپ, ایک طرف آپ فیمنزم کو بھی بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہیں, ایک طرف آپ بالکل کانٹریری اس کے اس طرح بول رہی ہیں. سو آئی ریئلی کنڈیم دیٹ. مجھے دکھ ہوا ان کا بھی بیان سن کے. پھر انہی کا ایک شو آتا ہے سے اٹ آل ود عفت عمر, اس میں انہوں نے اس کے ساتھ یہ نعمان اعجاز کے ساتھ بھی ایک شو کیا. نعمان اعجاز نے بھی کوئی عجیب و غریب چیز بولی انفیڈیلٹی کے اوپر. تو پلیز آپ لوگ اب اس ایج اور اسٹیج میں یو آر رول ماڈلز, آپ لوگوں کو ایسی بات کرتے ہوئے کوئی نیو کمر یا کوئی ینگ آدمی اس طرح کی لڑکا لڑکی بات کرے چلے اس کو تو آپ کریکشن کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کی اتنی اچھی ساکھ ایک ایکٹنگ میں بنی ہوئی ہے, اتنے اچھے آپ لوگوں نے پروجیکٹس کیے ہیں, اب آ کے یہ چیز کرنا کہ اپنے پہ ایک داغ لگا لینا, اپنے لوگوں کے سامنے آپ کا جو ایک خوبصورت چیز ہے اس کو بالکل جو ہے خراب کر دینا. اور آپ لوگوں کی وجہ سے پوری فریٹرنٹی سفر کرتی ہے. میرے جیسے اور بہت سے لوگ ہیں جو اپنے ڈگنیٹی کو مینٹین کر کے ایٹ لیسٹ ہم نے کوشش تو کی ہوئی ہے مینٹین کرنے کی. آپ لوگوں کی وجہ سے ہم لوگوں کی جو محنت ہے اور جو کوشش ہے اور جو لوگوں تک پازیٹیوٹی پھیلانے کی کوشش ہے وہ خراب ہوتی ہے. تو پلیز میری ریکویسٹ ہوگی اپنے فریٹرنٹی لوگوں سے, ٹھیک ہے آپ لوگ بڑے ماڈرن ہو گئے ہیں, سب کچھ ہو گیا ہے, بٹ اس طرح کی چیزیں جب آپ کرتے تو وہ صرف آپ پہ ریفلیکٹ نہیں کرتا, وہ مجھ پہ ایکس وائی زیڈ سب پہ کرتا ہے. اور آپ کی وجہ سے ہم لوگ سفر کرتے ہیں کیونکہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی سارے شو بزنس کے لوگ جو ہے نا وہ ایسے ہی ہوتے ہیں. تو مجھے بڑا غصہ بھی چڑھا, میں نے اپنے ٹویٹر پہ لگایا ہوا بھی ہے. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ, سوری نازی, تھوڑا سا سیریس باتیں بھی کرنی ضروری ہوتی ہیں. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. فیصل جب سے بیٹھا تب سے کالز نے, یہ 80 کا نمبر میں نے کیا کہا تھا, دس از وہ نہیں ہوتا, ابھی بتاتی ہوں, ورڈ ہوتا ہے اس کے لیے اتنی جو میں جذباتی ہو جاتی ہوں تو مجھے ورڈ بھول گیا. اور ناظرین ہمارے جو ٹیم ممبر ہیں محسن, ان کی اگلے ہفتے ویر میرا کوڑی چڑھیا ان کی شادی ہونے والی ہے, تو ابھی سے پریشان ہیں. ان کو انشاءاللہ ہم لوگ سارے مل کے ایک گفٹ بھی دیں گے اور ان کو بہت مبارک ہو ان ایڈوانس. اور سننے میں آیا ہے کہ حافظ صاحب کی دوسری شادی ہونے والی ہے. پہلی سے ہی نہیں ابھی ان کو فرصت مل رہی, تو ایسے پلانس جو ہے نا حافظ صاحب آپ نہ ہی بنایا کریں. اچھی پلاننگ ہے آپ کی. اچھا سوری ناظرین, آج کی جو کوکنگ ہے ہیز بین اسپانسرڈ بائی دا ون اینڈ اونلی بیک پارلر, اور بہاری بوٹی میکرونی کا یہ ہے, اس کے اوپر ایڈورٹیزمنٹ ہے. 24 یعنی 24 فلیورز ہیں اس کے, 24 فلیورز میں سے 2 in 1 ہے. بیگ ڈبے کے اندر ہی آپ کا مسالہ بھی ہوگا اور ساتھ میں 2 in 1 ہے, ایزیلی آپ بنا سکتے ہیں. ہمارے ساتھ کالر ہیں. ہیلو السلام علیکم. السلام میڈم, کیا حال ہے؟ جی ٹھیک ٹھاک. کون بات کر رہے ہیں؟ جبار گجر خان سے بات کر رہا ہوں. کیا حال ہے میڈم؟ شہباز علی. کہاں سے؟ جبار گجر خان سے بات کر رہا ہوں. آپ کا شو گجر ماشاءاللہ خان بہت سے. اچھا ہے. جبار صاحب کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ جی, آپ کا شو ماشاءاللہ بڑا اچھا چل رہا ہے. یہ دیکھیں میں نے گجر خان سے خریدا ہے بیٹ مین کا ڈریس. ہماری زبان اور آپ کی انکو کی جو زبان مکس ہے نا. اچھا اچھا, تو کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ جی, الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی سے دے جی. آپ کا شو ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا ہے. تھینک یو جی, اور بہت میں بڑے شکریہ. شوق سے دیکھتا ہوں یہ ڈرامے شامے جو بھی ہے نا سواری زبان میں. سوری اونچا بولیں تھوڑا. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ جی. ویلکم, تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکریہ بابا, کتنے پیارے کالر تھے, سمجھ ہی نہیں آئی. اوکے سمجھ آ گئی, رات کو ریپیٹ میں اب سنوں گی کہ کیا آپ نے کہا. اوکے, شوق سے پروگرام دیکھتے ہیں. تھینک یو جی, بہت شکریہ آپ کا. اچھا جی, لیکن یہ کہ کون ہے گھر والے کے باہر کزن ہے, اور ادھر ہی اسلام آباد رالپنڈی میں ہوتی ہے. لاہور میں تو لاہور جائے گی بارات, اتنا خرچہ ہو جائے گا. زور سے بولو نا. لاہور جائے گی. لاہور جائے گی, لاہور جائے گی بارات, خرچہ ہو گیا نا خام خواہ میں. قریب ہی ڈھونڈ لیتے کوئی. ہاں آج کل مجھے بہت فکر ہے خرچے کی. تھینک یو, بہت مبارک ہو آپ کو. خیر مبارک. اوکے
حافظ صاحب کو بھی بلا لیتے ہیں لیکن ان کی جو پہلی بیوی ہیں ان کو پتہ نہ چل جائے ان کے پلانز کا. تو اچھا آپ آ جاتے ہیں ناظرین کوکنگ کی طرف. اور اب میں آپ کو بتا دوں کہ آج چکن چلی کا جو فلیور ہے وہ بنائیں گے ہم. چکن چلی فلیور, چکن چلی نوڈلز, چکن چلی نوڈلز, ٹھیک ہے. نوڈلز, لوگ نوڈلز بھی کہتے ہیں نا, نوڈلز. کیا بنے آپ کے گھر پہ؟ نوڈلز. ڈاکٹر صاحب آج آنے والے, مجھے پہلے سے ہی وہ ہو رہا ہے, کچھ ایسا بول جاتے ہیں پھر وہ یا ایسی کال آ جاتی ہے ناظرین, مجھے معاف کیا کرے, میری ہنسی نکل جاتی ہے کیونکہ مجھے ایسی چیزوں میں ہنسی آ جاتی ہے. یہ تم لوگوں نے نا دیگچی رکھی, کدھر گیا؟ نہیں یہ نہیں ہے, یہ ہے ناظرین. میرا یہ جو ہے نا فیصل, ہی از گڈ ود پروڈکشن بٹ ہی از ناٹ گڈ ود دا کچن. کچن کے لیے دلداد بھائی ہمارے ساتھ K2 میں ہیں کہ چلے گئے ہیں؟ ماشاء اللہ سے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا ناظرین اب آپ کو بتا دوں کہ نوڈلز ہم نے بوائل کر لیے ہیں. یہ دیکھیں نوڈلز بوائل کر کے یہ اس طرح کے ہو گئے. یہ اب فیصل نے بوائل کیے, گوند سے جم گئے. یہ آپ نے بوائل کرنے, بوائل کرتے میں آپ نے اس میں آئل اور نمک ڈالنا ہے. آدھا کلو کے برابر یہ چکن کا قیمہ ہے. اس کو ہم آج بہت ہی کم چیزیں اس میں کوکنگ کے دوران ہی ڈالیں گے, علیحدہ علیحدہ آج کچھ نہیں کریں گے. تو انشاءاللہ آپ بنائیے گا گھر پہ, بہت اچھی اس کی ریسیپی ہے. کل کی ریسیپی بھی بہت سارے لوگوں نے پسند کی, میک اینڈ چیز بنایا تھا کل. سو اسی طرح ایکسپیریمنٹ کریں. میں آپ کو بہت ہی ایزی چیزیں بتاتی ہوں اس لیے تاکہ آپ لوگوں کی زندگی آسان ہو اور مزیدار چیز جو ہے وہ کم وقت میں اور ہنسی خوشی جو ہے نا چیز بن جائے. سو آپ کال کریں. اور آج کا سوال ہے کہ لینڈ آف اسمائل یعنی مسکراہٹ کی جو جگہ ہے وہ کس ملک کو کہا جاتا ہے؟ ملک کا نام آپ نے بتانا ہے تاکہ میں آپ کو ایزیلی بتا دوں. اچھا, اور آج کا جو نمبر ہے وہ ذرا مختلف ہے. 0518094521 پہ آپ کال کر سکتے ہیں. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. ہیلو السلام علیکم ناظرین. جب یہ نمبر ہوتا ہے نا, دس از اے جنکس نمبر. جنکس آپ سمجھتے ہیں؟ فوراً سے گوگل پہ جائیں جن کو نہیں سمجھ آئی ہے. جنکسڈ, کچھ نمبر جو ہوتے ہیں نا جنکسڈ, کچھ لوگ جنکسڈ ہوتے ہیں, کچھ جگہ جنکسڈ ہوتی ہیں, یعنی کہ ان کی انرجی اچھی نہیں ہوتی ہے. تو اب میں نے کیا کرنا ہے, اس میں ہم نے آئل ڈالنا ہے سب سے پہلے, اور قیمے کو ہم نے بھونا بھانی اسٹارٹ کر دینی ہے اس کی. آج ڈاکٹر صاحب بھی آ رہے ہیں, بڑے شوق سے کھاتے ہیں, ہماری ٹیم بھی ماشاءاللہ بڑے شوق سے کھاتی ہے. اچھا, آپ نے اس میں آدھا کپ کے برابر ہم نے اس میں آئل ڈالا, اور اس میں اب میں نے یہ قیمہ ویسے ہی کوڑا شامل کر دیا. یہ اور ڈھکنا ضرور لگا دیں تاکہ وہ جو اپنے جوسز ہیں قیمے کے اس میں وہ خود ہی بننے لگے. میں اس پہ ڈھکنا, اور آپ کے کپڑے بھی نہیں خراب ہوتے تھے. یہ ہم نے اس کے اوپر لڈ لگا دی. اب ہم نے کیا کرنا ہے, جو نوڈلز ہیں وہ بوائل ہوئے ہوئے ہیں. سو نو نیڈ, آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے جو ہے اس کا کچھ بس اس طرح پڑے رہیں. اور اب میں نے تھوڑا سا اس میں جب تھوڑی کوک ہو جائے گا قیمہ چکن کا, تو اس میں تھوڑا سا ہم نے یہ بند گوبھی شامل کریں گے اور شملہ مرچ ذرا جوسی فلیور دیتا ہے. ہیلو السلام علیکم. کیا حال ہے مشی آپ کے؟ میں ٹھیک ٹھاک. کون بات کر رہی ہیں؟ میں مسز شعیب ایبٹ آباد سے بات کر رہی ہوں. مسز شعیب فرام ایبٹ آباد. کیسی ہیں مسز شعیب, آپ خیریت سے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کا شو بہت اچھا ہے, میں آپ کو روزانہ دیکھتی ہوں. میں کہتی ہوں اتنی چنچل شو اور بالکل نیچر کے قریب. آئی لو اٹ. تھینک یو سو مچ مس شعیب. آپ کا اپنا پیارا نام کیا ہے؟ میں اب آن لائن تو نہیں بول سکتی ہوں. اچھا کوئی بات نہیں. ہاں کوئی بات نہیں, ہر ایک کی اپنی پرائیویسی ہوتی ہے. تو کیسی ہیں, آپ نے کوئی ڈش آپ ٹرائی کی؟ کل کی ریسیپی بھی مجھے بہت پسند آئی تھی, جو آپ نے میکرونی سیلڈ اور وہ میکرونیز بنائی تھی. اچھا اور پسند ہے. آج کے سوال کا جواب بھی آپ کو میں دوں گی. جی تھائی لینڈ ہے. جی جی ٹھیک ہے, اوکے. تھائی لینڈ, میں نے آپ کا جواب نوٹ کر لیا. آپ ایبٹ آباد کی ہی ہیں کہ آپ کی شادی ہو کے وہاں گئی ہیں؟ نہیں, میں لوکل ایبٹ آباد کے ہیں. اچھا لوکل ایبٹ آباد کے. میں آئی ہوئی ہوں ایبٹ آباد بہت دفعہ, اور اچھا, ہمارا شو بھی تھا K2 کا ایک دفعہ. بابا جانی حیدر زمان نہیں, سوری,
बाबा जानी खान बाबा ऑडिटोरियम में, सॉरी। तो आपका जब विजिट हो तो प्लीज जरूर बताएं आप, मैं आपको अपनी तरफ इनविटेशन दूंगी, आप जरूर आए, मिलें। ज़रूर ज़रूर इंशाल्लाह मैं ज़रूर आऊँगी। एंड आपने शिरकत की, आज की रेसिपी भी आप ज़रूर ट्राई करना। जरूर इंशाल्लाह। आपके वहाँ पे तो बेक पार्लर इजीली अवेलेबल होगा मिसेस शुएब? जी जी मैंने कहा आपके तो वहाँ बेक पार्लर की चीज़ें तो अवेलेबल होंगी। बिल्कुल, हर चीज अवेलेबल है यहाँ पे। तो आपको पता है अब ग्रोसरी स्टोर्स तो काफी ओपन हो गए हैं, हाँ। तो कोई चीज भी ऐसी नहीं है जो अवेलेबल ना हो। ठीक है, ज़बरदस्त। बस अपना बहुत ख्याल रखें एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग द शो। और आपने कॉल की, बहुत मुझे खुशी हुई, एबटाबाद से कॉल आई नाज़ी। ओह ज़रा देखें तो खीमे का क्या हाल हुआ। आय हाय सॉरी, इसको आपने तोड़ देना है। मैंने थोड़ी तेज़ आंच रखी हुई आज ताकि अच्छी तरह सही तरह गल जाए। अब मैंने इसको हल्की आंच कर देनी है। इसके अंदर थोड़े से मसाले डालेंगे, चुटकी बराबर लाल मिर्च डालेंगे पाकिस्तानी फ्लेवर देने के लिए, चुटकी बराबर इसमें डालेंगे काली मिर्च पाउडर, हस्बे जायका पिंच बराबर सॉल्ट, क्योंकि इसमें मैंने डालना है सॉसेस। और इसमें मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून ये सिरका। ये भी रेंज सारी जो है सॉसेस की, ग्रीन चिली सॉस, सोया सॉस, साथ में रेड चिली सॉस और विनेगर, यानी सिरका जो है बेक पार्लर वालों का बहुत ही आला क्वालिटी का। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून ये डाल दिया। और चिली सॉस मेरा बड़ा फेवरेट, सास भी कहते हैं लोग, भाई थोड़ा सा सास देना, सास। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, आप ठीक हैं? मैं ठीक ठाक। कौन बात कर रही हैं? मैं मारिया बात कर रही हूँ, मरी से। मारिया फ्रॉम मरी, कितना प्यारा राइम किया, मारिया मरी से। क्या हाल है मारिया आपके? ठीक हूँ, आप ठीक हैं? मैं ठीक ठाक, खैरियत से। आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र, आप बहुत प्यारी लग रही हैं आज। थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया आपका। सब जगह का बता दिया कहाँ कहाँ से मैंने कपड़े लिए हैं। अच्छा। तो कैसी हो मारिया? कोई चीज़ आपने ट्राई की, कोई जो रेसिपी है वो? ट्राई करूंगी, अभी तक नहीं की। आप मुझे वाइट बिरयानी बता देना कैसे बनाते हैं। वाइट बिरयानी? जी। हाय, वाइट बिरयानी ठीक है। वाइट बिरयानी इंशाल्लाह आपके। वाइट बिरयानी कौन सी होती है मारिया? होती है ना? हैं? होती है ना? ओके ठीक है, ज़रूर इंशाल्लाह आपके लिए, मारिया के लिए बनाऊंगी वाइट बिरयानी। अच्छा नाज़ी, मैं सोची हूँ आज, थैंक यू सो मच। मारिया कुछ और कहना चाहेंगी? आए हाय नाज़ी, मैंने छींक मारी, वो कोने में जाके, मजाल है इन्होंने उसको दिखाया हो, फर्ज जो थे वो कीमे में गुम हो चुके थे। अच्छा ये देख लेना जी, मैं इसमें आज ना फर्स्ट टाइम मैं इसमें टमाटर क्यों डाल रही हूँ, क्योंकि नूडल्स को ज़रा सा ग्रेवी वाला रखेंगे, मतलब आप समझ रहे हैं कि ड्राई नहीं होगा, इसको आप थोड़ा सा सूप फॉर्म में होगा। मुझे बहुत पसंद है ज़रा ग्रेवी। अब आपने ब्रेक कर लिया, देख लें कीमा जो है ऑटोमेटिकली ब्रेक हो गया। अब इसमें मैंने जो ये चिकन चिली का मसाला है ये हमने इसमें शामिल करना है। अगर कैंची हो तो, कैंची कहाँ गई? कैंची है? ओके, क्या करें ना जी, कैंची नहीं थी तो आपने ये लेके मैंने सारा मसाला इसमें डाल दिया। और अब मुझे एक और छींक आएगी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? जी मिसेस जवाद, इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। मिसेस जवाद, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं आप? शुक्र अल्लाह का। मुझे आपका फर्स्ट टाइम मैंने आपका शो देखा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। काली मिर्च की वजह से तीसरी छींक आई है मुझे। जी जी, बहुत शुक्रिया मिसेस जवाद। जी, तो आपने क्वेश्चन पूछा था, थाईलैंड जवाब है इसका। थाईलैंड आपके ख्याल में लैंड ऑफ स्माइल? ओके और ठीक दूसरा है। मैं ये कहना चाह रही थी, अब अभी तक वैसी की वैसी हैं जैसी शुरू से थी। बस जी, वो मेरी लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं आए ना, इस वजह से। अच्छा, क्यों आपने शादी नहीं की? जी जी, अब आपको पता चला मैं वैसी की वैसी क्यों। ना शादी की ना बच्चे हुए, तो मैं वैसी की वैसी रही। अच्छा माशाल्लाह। जी जी, चलिए, बहुत खुशी होती है आपको देख के, आपके ड्रामे मुझे याद है अभी तक। थैंक यू, बहुत शुक्रिया मिस जवाद। आपके माशाल्लाह कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां 2 बेटे। वाह वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो ये कि आप खुश रहे और आज की रेसिपी ज़रूर ट्राई थैंक करें। यू।
केला से अल्लाह हाफिज़ मिस जवाद, थैंक यू सो मच। आज सारे मिसेज आ रहे हैं, वेरी नाइस। अच्छा ये मैंने इनसे बात करते में जो पैकेट है मसाले का चिकन चिली वाला फ्लेवर जो है वो इसमें डाला है, साथ में एक नींबू निचोड़ दिया, क्योंकि लोग कह रहे होते हैं कि आप आहिस्ता आहिस्ता पूरा बताया करें। अब मैंने इसमें डालने हैं ये सारी सब्जियां इकट्ठी, जिसमें टमाटर है, हरी मिर्च है, शिमला मिर्च है और बंद गोभी, ये थोड़ी थोड़ी मैंने डाली है। और ये भी आपको बता दूं नाज़रीन कि हरी मिर्च ऑप्शनल है, अगर बच्चे खाना चाहेंगे तो आप हरी मिर्चें निकाल दें। ये देखें, ये बिस्मिल्लाह मान रही है, ये आहा आहा, ये तो गया है ना अंदर, वाह क्या नाज़रीन। मैं इतनी एक्साइट होती हूँ ना, माशाल्लाह। खाना जो है उसको ज़ाया ना किया करें, मज़े लेके पकाएंगे तो लोग वाह वाह करेंगे, अगर चट्टी पूरी करेंगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला। लोग करते हैं ना, हाँ बस पका दो, कुक्स भी पता नहीं किस बददिली से बना रहे होते हैं। अच्छा अब हमने क्या करना है इसमें, और मज़े के लिए थोड़ा सा चिली गार्लिक सॉस जो कि है बेक पार्लर वालों का, आए यम्मी। 2 से 4 टेबल स्पून इसमें मैंने ये डाले, और 1 टेबल स्पून इन्हीं का जो टोमेटो केचप है, टमाटर का जो सॉस है, सॉस 1 टेबल स्पून। आए 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 आए, खाली खाने को दिल चाह रहा है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम जी। हाय हाय, कॉल ही ड्रॉप हो गई। ओके नाजी 1 सेकंड, ओह ये वाला जल गया। कल मैं देख रही थी माशाल्लाह से हमारे शो पे जो पहली दफ़ा पाकिस्तान आई थी रिहाम खान, जब पहली दफ़ा आई थी 2013 में, तो हम मेरे शो पे वो आई थी सबसे पहले। उसके बाद फिर ज़ाहिर है लाइफ कितनी चेंज हो गई 2013 से अब तक। देखिए अब 2020 का भी सितंबर भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला। थोड़ा सा मैं तेज़ कर रही हूँ आँच इसकी। और अब ये जो नूडल्स है ना, इसको हमने लंबा लंबा नहीं रखना। अब आप देखें 1 सेकेंड, इसको मैंने थोड़ा सा खिले खिले हो गए हैं अब, ये देखें खिले खिले हो गए ये। अब इसको थोड़ा सा हमने ग्रेवी कर रहा है, तो मैंने उबलता हुआ पानी जो है वो इसमें थोड़ा सा शामिल करूँगी। इसको थोड़ा सा हम ब्रेक कर लेंगे, ताकि जब आप सूप के तौर पे या अदरवाइज चम्मच से खाएं तो उसको ये थोड़ा सा ब्रेक कर लें। ब्रेक कर लिया। जो ये गरम गरम पानी है ये मैं इसमें डालूँगी कीमे में, और ये अब थोड़ा सा देर तक पकेगा, 5 से 10 मिनट तक ये पकाएंगे इसको। इसके अंदर फिर मैंने कुकिंग के दौरान ही नूडल्स डाल देने हैं, और इसको आप सर्व करें। यमी ब्लूपर्स। अच्छा नाजी, मेरे टीम ने कोई ब्लूपर्स तैयार किए हैं, मैं पता नहीं कौन से, कसम से मुझे नहीं पता कौन से वाले हैं, अल्लाह करे ये ना हो। चल के वो देखते हैं। आपको टेस्ट और सुनाई नहीं देता। ऑनलाइन धोखे आज हुए हैं मेरे साथ। शहबाज भाई 1 सेकेंड, हाफिज साहब थोड़ा सा ऊंचा करना। हाफिज साहब और ऊंचा करें, हाफिज साहब और ऊंचा करें, हाफिज साहब और ऊंचा करें। सजा ये है कि हर महीने 500 रुपए मेरे बैंक में डालो। दरअसल मैंने वीडियो देखी है, है आपको जुकाम हो रहा है, वो गेटिंग द जुकाम। पीछे सारी क्रीम लगी हुई है, मैं क्या करती। मुझे बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा, बहुत केयरफुल। थैंक यू सो मच। फरहद का हाफिज साहब होते हैं, फैसल होते हैं, साथ में ये दुख में बैठा हुआ है मोहसिन, शादी होने वाली है। मोहसिन का बहुत शुक्रिया। ऑफकोर्स हमारी कैमरा टीम में रहमत शीरी होते हैं, रहमत होते हैं, साथ में शहबाज भाई होते हैं, साथ में नईम होते हैं। ऊपर ट्रांसमिशन में कौन होते हैं ये नहीं मुझे याद है, कौन होते हैं? हाफिज आमिर होते हैं ट्रांसमिशन में, ट्रांसपोर्ट। ऑल दीज पीपल एक्चुअली मेक द शो। मैं तो आपके सामने फ्रंट पे आती हूँ ना जंग लड़ने के लिए, जो स्ट्रेटेजिक मूव्स है वो ये लोग सारे करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोजाना हैं? 1 सेकेंड, क्या कह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। इनका प्रोग्राम देखते हैं, पसंद करते हैं और बहुत ही अच्छी
चीजें बनाती हैं। हेलो मिसेस Hello? मसूद, यस, कैसी है मिसेस मसूद, खैरियत से? हाँ खैरियत है। जी जी, आपने मॉर्निंग शो में कॉल किया है। हाँ जी, मैंने मॉर्निंग शो पे कॉल की है। आपने आपके प्रोग्राम को देख के तो दिल हुआ है, मैंने कभी जिंदगी में किसी को फोन नहीं किया। क्या नहीं किया? मैंने कभी किसी को जिंदगी में फोन नहीं किया। अच्छा, आपने मॉर्निंग किसी, शो पे आपको किया है। अरे शुक्रिया बहुत बहुत मुझे मिसेस आप बहुत मसूद, पसंद हैं थैंक यू। और बहुत ही प्यारी चीजें बनाती हैं, बहुत ही अच्छी हैं। और आपका प्रोग्राम तो अभी हो जाना चाहिए, ये इस्लामाबाद से होना चाहिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सर मैम, ये मिसेस मसूद इस्लामाबाद से ही होता है। जी जी, नहीं ये तो होता है, लेकिन किस तरह मेन को नहीं सकते। ARY पे निदा आती हैं, निदा यासर, जी, जी। इस तरह से इनको रोजाना आना चाहिए और बड़े किसी चैनल से। ये तो हमारा छोटा सा हैदराबाद का चैनल है ना। किसमें आवाज़ नहीं आ रही मुझे इनकी। मिसेस मसूद सॉरी, आपकी आवाज़ मुझे सही आ नहीं रही है, बाकी चैनल्स पे आता है। तो ऐसे ही प्रोग्राम मिसेस मसूद मैं कर रही हूँ, शोभा खुदा ना करे मैं वैसा प्रोग्राम करूँ कि वो फिर आप देख ही रहे हैं। ये अब आज की बात ये तो हुई ना, आज के और कल की ट्विटर ट्रेंड जो है, वो जो परसों हुआ है वो भी एक है कि वो जो बच्ची थी जिसके जो ज़्यादती का निशाना होके उसकी डेथ हो गई, उनके जो पेरेंट्स हैं वो शो पे आए हुए थे। तो देखिए मुझे बहुत खुशी है, मैं बहुत ज़्यादा कंटेंट हूँ कि मैं K2 के ऊपर जो मॉर्निंग शो करती हूँ कि जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती है वहाँ तक ये जो सीट है ना मिसेस मसूद, ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी की सीट है। इसमें आप मजाक भी करते हूँ, मैं और बातें भी करती हूँ, लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है ये मेरा बहुत ही फेवरेट है और मैं अपनी बहुत ही खुशी से पिछले कुछ 7 साल से यहाँ पे शो कर रही हूँ। तो आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बाकी शोज़ की तरह वो चीज़ें मैं बिल्कुल नहीं करना चाहती, ना ही मैं उनको प्रमोट करती हूँ। हमारा बहुत ही एक होमली काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर है, होमली काइंड ऑफ शो है और मैं इसमें बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वरना अगर मैं किसी चीज़ में खुश ना हूँ तो मैं ज़्यादा देर तक करती नहीं हूँ। ये मेरी बात जो है वो सब पूरा पाकिस्तान या पूरी फ्रेटर्निटी मेरी जानती है। तो ये कि मेरे बड़े शौक से मैं करती हूँ। बट एनीवेज आपको अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। समझ नहीं आ रही थी, आप अगर टीवी का वॉल्यूम बंद कर देती तो मुझे ज़रा ज़्यादा समझ आती। अच्छा नाज़रीन, अब हाय 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 हाय, ये देखें, ओह ये देखें, ओह हो, ये डाल दिया, ऊपर से थोड़ा सा बॉइलिंग पानी डालूंगी। एक और कॉलर है, हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? कहती है विशी आपी, फरत बात कर रही हूँ मानसेरा से। फरत बात कर रही हैं? आए क्यूट, क्या हाल चाल है फरत? अल्लाह का करम, सब ठीक ठाक। आप ठीक है? मैं ठीक ठाक, खैरियत से। आप सुनाएं, सब खैरियत है? अल्लाह का करम। मेरी बात सुने ना विशी आपी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, तब से जब आपने अरूसा ड्रामा किया था। अच्छा चलो, वेरी नाइस भाई, अभी तक हो फैन, इसका मतलब अच्छी बात है। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आप तो फॉरएवर हैं, फॉरएवर। चलो जबरदस्त, थैंक यू सो मच। फरत ये बता, मेरी बात सुने ना। हाँ जी। मैं आपके लिए थोड़ा सा गाना गाना चाहती हूँ। गाएं गाएं गाएं, अपनी हिंदको जुबान में। अच्छा, हिंद को मैं गाएं गाएं। हाय मेरा दिल ले गया कोई आके इशारों से, आहा, हाय मेरा दिल ले गया कोई आके इशारों से, आसमानी वे को जानी, आसमानी वे को जानी, जला कर कट दिया नी, बहुत आलम सोचानी, हाय मेरा दिल ले गया कोई आके इशारों से। वेरी नाइस। अच्छा लगा? वेरी नाइस। हाय मेरा दिल ले गया कोई इशारों से। हाँ जी, कोई ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी। इशारों से ही सारा कुछ हो चुका है। अच्छा थैंक जी जी बताएं। हाँ जी, हाँ बताओ, कुछ और कहना चाहोगी? कोई डिश रेसिपी ट्राई की?
मिशी आपकी कुकिंग का तो बहुत शौक है। इस वक्त मैं चेन्नई हॉस्पिटल किंग अब्दुल्ला टीचिंग में एज अ स्टाफ नर्स ड्यूटी कर रही हूँ। अच्छा, आपकी तो लाइफ बड़ी फिर टफ होगी भाई फरत, वाकई में। टफ है ना मैडम? हाँ बिल्कुल होगी। तो अच्छा ये मिशी आप यहाँ से एक रिक्वेस्ट करना चाह रही थी, मुझे सिंगिंग का बेइंतहा शौक है। ठीक है, अब तो बाद में हमारे शोज होते रहते हैं, आप अपना नाम नंबर लिखवा दें तो इंशाल्लाह जो है आपको जरूर कांटेक्ट करेंगे। हाँ ठीक एक है। दफा मिशी आप भी मेरी बात सुने ना, हाँ, मैं बताएं। गई थी K2 चैनल पे ऐसा गेस्ट, हाँ तो उसके बाद फिर मैं नहीं गई। क्यों नहीं गई? बस आगे प्लेटफॉर्म अच्छे वाला, मैं सच्ची बताऊं ठीक है ना, मैंने एक दफा उनको कहा भी था कि मुझे सिंगिंग का बहुत ज्यादा शौक है, मुझे अगर आप आगे ले जाएं तो मैं जितना आपसे यानी कर सकती हूँ। तो फिर उसके बाद दोबारा फिर उन लोगों ने मुझे कोई एडवांटेज या उसका नहीं बताया कि हाँ जी क्या करना है क्या नहीं करना। एडवांटेज मतलब आगे एडवांस, लेकिन सुनो फरत, यार फरत चली गई। फरत वो बात नहीं है, देखो गाना मैं भी गाती हूँ, जब मैं गूंजती हुई आवाज़ में गाती हूँ बहुत अच्छा है। टेलीविज़न पे गाना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, जब आप माइक के सामने आते हैं तो आपकी आवाज़ जो है, वैसे आपको अपनी आवाज़ ठीक लग रही होती है। तो ये ज़रूर है, मैं ज़रूर कहूँगी आपको गाने का शौक़ है, एबटाबाद में बहुत सारे उस्ताद या कोई ऐसी जगह, कोई ऐसे लोग होंगे जो सिखाते होंगे। एक तो आप प्रैक्टिस अपनी आवाज़ की करें, एक आप सीखें ज़रूर गाना, उसके बाद आप टीवी पे आएँ। क्योंकि देखिए बाथरूम सिंगर तो मैं भी हूँ, मैंने भी गाना किया, मैंने परसू इसलिए नहीं किया क्योंकि इसमें सुर ताल का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो हम लोग तो K2 पे और हमारे जितने शोज़ हैं यंगस्टर्स के लिए भी बहुत प्रमोट करते हैं नए टैलेंट को, और कोई चैनल नहीं करता जितना कि हम लोग करते हैं विदाउट सिफारिश के। सो ये तो आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि आप सीखें और उसके बाद आप अपना ऑडिशन दें, आप देखें ज़रूर आपको क्यों नहीं कॉल करेंगे। अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाज़रीन ये देख लें, आय हाय हाय, ये देखें ज़रा गिरते हुए इसको, आय हाय गिरा रही हूँ मैं, ये ई स्लिप हो गया ये अंदर, ये गिर से जुकाम हो गया। अच्छा नाज़रीन, आज की रेसिपी बन गई। एक हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कब तक हमारा प्रोग्राम है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं आयशा बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। आयशा, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। खैरियत से हैं? जी, क्या कहना चाहेंगी आयशा जी? आप कैसी हैं? आपकी ठीक है? ठीक ठाक, थैंक यू। आप सुनाइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपका शो मैंने उस दिन भी कॉल की थी, तो शो आपका बहुत अच्छा होता है। और जैसे भी पहली कॉलर ने कहा था ना कि हम तब से आपके फैन हैं, जब से अरूसा ड्रामा आपका चल रहा होता था। जी। तो वो उस दिन भी मेरी सिस्टर भी कह रही थी कि हमने ना आपको ड्रामा देख के तो अपने मामू की बेटी का नाम, वो उसकी पैदाइश हुई ना, तो हमने उरूसा रखा था। अच्छा, ज्यादा पसंद थी। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया आपके। बहुत अच्छा अभी आपका शो ना बहुत अच्छा है। इस वजह से अच्छा है कि आप ना बहुत नेचुरल शो करती हैं, यानी कि बनावटी नहीं। ठीक है, इससे मतलब ये है कि हमारी एक मॉर्निंग होस्ट है सुबह सुबह जो करती है, निदा यासर, वो जब स्टार्ट में खड़ी होती है ना तो ऐसे पाँव उल्टे करके खड़ी होती है जैसे पिछल पैरी की तरह। ठीक है, तो भाई वही बात है कि भाई आप शो करें, लेकिन एक वही बात है कि अब हम आपको शो क्यों पसंद करते हैं कि आप हमें अच्छी लगती हैं, आप बड़ी नेचुरल सी हैं, बहुत अच्छी बातें करती हैं, और जब हम कॉल करते हैं हमारे साथ भी बड़े अच्छी तरीके से आप बात करती हैं। तो इस वजह से आपका शो बहुत पसंद है, रेसिपीज भी अच्छी होती हैं, लेकिन मुझे नेचुरली आप बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। तो आपका शो दूसरा K2 चैनल हम इस वजह से देखते हैं कि इससे हमारे हजारे के प्रोग्राम वगैरह चलते हैं, जैसे बैठक वगैरह चलता रहता है, तो जो है हमें बहुत पसंद है, क्योंकि मैं खुद भी एबटाबाद से हूँ। तो इस वजह से मैं देखो ना, इतनी अच्छी बात है ना आयशा कि एक चैनल पे आपको सारी जुबानें मिलती हैं। आपको हिंदको भी है, पोटवारी भी है, फिर सराइकी भी है, उर्दू भी है, इंग्लिश भी है, मतलब मेरा शो भी आता है, फिर हिंदको का भी आता है। आपके पास सारे एक गुलदस्ता है। बिल्कुल। और ना मैं तो ज्यादातर यही हमारे घर में ऑन होता है, तो ना बच्चे भी देख रहे होते हैं, मैं भी देख रही होती हूँ, तो बड़ा मजा आता है। और खासकर जब अपने इलाके की रिवायात दिखाई जाती हैं, चीजें वगैरह, तो बड़े खुश होते हैं। बिल्कुल। तो मैं तो हमारे घर में ज्यादा चलता रहते हैं, देखते रहते हैं, और मैं तो यकीन करें पर्सनली आपको बहुत लाइक करती हूँ, क्योंकि आप नेचर से बहुत अच्छी हैं। बहुत शुक्रिया। आप बहुत स्वीट हैं, आप बहुत प्यारी हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको खुश रखे, और अल्लाह आपको
सेहत जिंदगी दे ताकि आप ऐसे अच्छे अच्छे प्रोग्राम आगे भी करती रहें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आयशा रावलपिंडी से। जी जी क्या कह रही हैं आप? और मैं कह रही थी ना, आप चिकन मैक्रोनीस जो है ना वो किसी दिन वो चिकन recipe मैक्रोनी, आप हमें अच्छा अगले हफ्ते जो है ना जो फ्राइडे वाला सॉरी सैटरडे फ्राइडे वाला शो होगा उसमें चिकन मैक्रोनी, आयशा फ्रॉम रावलपिंडी, मैं भी लिख ठीक है लेती चिकन हूँ। मैक्रोनीस। और आप मेरी दूसरी भी एक है कि ना आप जो है चप्पल कबाब जो है ना, चप्पल वो कबाब, चप्पल ओके ठीक है, वो भी चप्पल क्योंकि कबाब हम जो जी हम बनाते हैं घर पे ना, मैं अक्सर बनाती हूँ, मुझसे वो टूट जाते हैं ना। ठीक है, तो आपको मैं ऐसे ही बताऊंगी यानी कि- जिसे टूटेंगे नहीं। ठीक है, हाँ जी जरूर भी आप बताइएगा। ठीक है, Thank अल्लाह you. आपको सेहत दे। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आयशा फ्रॉम रावलपिंडी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ये बात है कि इंसान को ना ओए ये मेरे बोल्स किधर हैं, प्लेट्स किधर हैं, बोल्स जो होते हैं वो किधर हैं? अच्छा भाई ब्रेक पे जा रही हूँ मैं, ठहरो यार। फैसल आप क्या करते हो, बोल्स बाहर रखा करो। फैसल इज नॉट गेटिंग ऑन माय नर्व्स यू नो। ये नाज़रीन मैं थोड़ा सा अपने लिए भी डाल लूँ, फिर उसके बाद हमने जाना है ब्रेक पे। कुछ आपसे जल्दी से बात कर लूँ कि ये आप लोग जो लाइक करते हैं बहुत शुक्रिया। कुछ चीज़ें होती हैं लाइफ में जो इंसान लाइक नहीं करता, कोई बात नहीं है, लेकिन ये बात है कि अगर आप इंस्पायरिंग बातें करते हैं, नेचुरल रहते हैं, मेरी कोशिश होती है कि जितना हो सके जो है बर्जस्ता प्रोग्राम किया जाए। आप लोगों को पसंद आता है, बहुत बहुत शुक्रिया। कुकिंग का भी सेगमेंट पसंद आता है, लेकिन तारीफ़ का ये मतलब नहीं है कि आप जो है आपका दिमाग जो है ऊपर हो जाए। नाज़रीन मेरा पता क्या दिल चाह है, अ लॉट ऑफ टाइम्स मेरा नाज़रीन दिल चाहता है कोई अपसर्ड सी चीज़ करने का। अपसर्ड का भी आप मीनिंग चेक कर लें गूगल के ऊपर। अपसर्डिटी जो है ना मुझे बड़ी पसंद है। जिस तरह मेरी दोस्त के घर जाती हूँ, सोफ़े पड़े होते हैं, कुछ है, जब आप नीचे बैठते हैं ना तो एक तो आपकी एक्सरसाइज होती है। अगले हफ्ते से इंशाल्लाह आप लोगों की मैं एक्सरसाइज करवानी है आपको। ये देखें ऐसे बैठे हील्स के साथ, ये बैठे ये देखें, आय हाय हाय, जो ऐसी बैठने का मजा है, लग रहा है कोई चिल्ला काटने वाला बाबा नहीं होता वो बैठा हुआ है। वाह, आई लव यू गॉड, आई लव यू। नाज़रीन ब्रेक नहीं, सॉन्ग है, ब्रेक है, ओके नाज़रीन को अच्छा ब्रेक है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपने कहीं नहीं जाना, कॉल्स भी लेंगे, इंशाल्लाह बात भी करेंगे आप लोग। नाज़रीन जो मज़ा है इसमें, उफ आई कैन नॉट टेल यू। इसके अंदर जो आज आपने ज़रूर बनाना है, रात को रिपीट में 11 बजे आएगा जो वो है रिपीट। इसमें जो चिली गार्लिक सॉस और जो सॉस डाला है ना उससे जो जूसी, उफ और फायरी, काफ़ी मज़ेदार सा, तेज़ है। कॉल भी आप कर सकते हैं। नीचे बैठने का मैं आपको इसलिए कह रही थी कि नीचे बैठने से आपके जो जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स बहुत सही रहते हैं। अब आप कहेंगे कि जी कोई मुझे गद्दा ऑफर कर रहा होता है, लेकिन ज़मीन पे जब आप बैठते हैं तो आप अपराइट होते हैं हमेशा, आप ऐसे नहीं होते। गद्दे से आपको ये होता है कि आपकी बॉडी स्ट्रेट नहीं होती। तो अगर आपने अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखना है तो फिर आप स्ट्रेट ऐसे बैठेंगे इस तरह। तो जब तक ज़मीन की वो एक, जिस तरह मेरा जो मैट है, मैट आप रख लें बेशक, लेकिन आप वैसे भी, हर कोई कह रहा था ऊपर बैठें, यूँ ना करें, नीचे क्यों बैठ रहे हैं, अरे हाय इज़्ज़त ख़राब होगी, कोई ऐसा नहीं है। देखिए हमने जाना इधर ही है, इधर से मैं देख रही हूँ, इसके अंदर ही जाना है और कहीं नहीं जाना, आपने जाना इधर ही है। सो गेट यूज टू द फैक्ट। अब आप देखें ये आप खड़े हुए, अब आपके ये जॉइंट्स हैं, जब आप एक दो दफ़ा ज़मीन पे बैठते हैं तो आपके जॉइंट्स जो हैं वो हरकत में रहते हैं। अब आप ये देखें, ये करके आप खड़े हो गए, घुटने जो हैं उसके अंदर जो इलास्टिसिटी है उसको रहना चाहिए। लोग अपनी बॉडी को बिल्कुल भी जो है फ्लेक्सिबल नहीं रखते। जब आप देखें एक बेबी होता है, उसको आप यूं करके मोड़ते हो, उसके टांग और बाजू मोड़ रहा होता है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है इंसान में। तो वक्त के साथ अगर आप ऐसे नहीं करेंगे या आप ऐसे नहीं करेंगे या आप ऐसे नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी स्टिफ होती जाएगी और फिर कद में छोटी होती जाएगी। सो अगर आपने लॉन्ग एज तो सबने करना है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर आप एज ग्रेसफुली करते हैं, यू आर फिट एंड फाइन, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, गपशप लगा रहे हैं, तो फिर जो है मामला सेट रहता है। एक हमारे साथ कॉलर भी हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। भूख बहुत लगी भाई मुझे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नहीं है कोई भी? नॉक नॉक ऑन हेवंस डोर कोई नहीं है?
یہ میں نے کیا کہا ناظرین, یہ جنکس نمبر ہے 80 والا. جب یہ مجھے اناؤنس کرنا ہوتا ہے نا, میرے دماغ کے پیچھے یہ ہوتا ہے اب کچھ گڑبڑ ہو جائے گی. 410-2249 اور دوسرا والا نمبر ہے وہ بڑے صبرکتی نمبر ہیں, صبرکتی. یہ جو ورڈز آپ لوگ سنتے ہیں نا, یہ جو میں بولتی ہوں, یہ سارے جو ہے نا ممی یوز کرتی ہیں. تو بچپن میں ممی جو ہے وہ یہی یوز کرتی تھی, بابا ذرا ثقیل اردو بولتے تھے, تو بڑا زبردست کمبینیشن تھا. بابا جو ہے اللہ بخشے وہ نیشنل جیوگرافک اور کیا کہتے ہیں ٹائم میگزین اور اس ٹائپ کی چیزیں ان کو شوق تھا. ممی جو ہے وہ کشور کمار اور فلانا, اور بڑا اچھا ہمیں کمبینیشن ملا گھر میں. گانے بجانے کا بھی بہت شوق ہوا اور اس کے بعد پڑھنے لکھنے کا بھی, نالج گین کرنے کا. تو ماں باپ جو ہے نا ان کا انفلوئنس سب سے زیادہ بچوں میں پڑتا ہے. آپ جو کرتے ہیں آپ کے بچے آپ کو فالو کرتے ہیں. اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ کے بچے جھوٹ بولیں گے. اگر آپ لوگوں سے بدتمیزی کرتے ہیں تو آپ کے بچے بدتمیزی لوگوں سے کریں گے. اگر آپ کے بچے جو ہے آپ جو ہے وہ سلام نہیں کرتے, بڑے چھوٹے غریب امیر جو بھی ہے سلام سب کو کرنا ہوتا ہے, تو وہ آپ کے بچے آپ کو فالو کرتے ہیں. سو پلیز آپ یہ نہ سمجھا کریں بچے جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو سب سے زیادہ پیڈسٹل پہ رکھتے ہیں, تو جو آپ کریں گے آگے آپ کے بچے ویسے ہی کریں گے. سو ہیلو السلام علیکم. کیا کہا تھا میں نے آپ سے, دیکھا یہ جو 222 یہ صرف 80 والے میں نمبر میں آتا ہے. خیر کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, انفلوئنس جب سب سے پہلا انفلوئنس بچوں کا ماں باپ ہوتے ہیں. تو ماں باپ خوش ہیں, ان کا سینس آف ہیومر اچھا ہے, تو وہ بچے اس کو فالو کریں گے. اور جہاں تک بات آتی ہے ناظرین سچائی کی, ایمانداری کی, یہ جو ہے آج کل بالکل ناپید ہو گیا. دوسری جو ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے میں والدین کو کہنا چاہوں گی, یہ جو ریو پارٹیز ہو رہی ہیں فارم ہاؤسز پہ ادھر ادھر, یہ ڈرگز کا گڑھ ہے. یہاں پہ ڈرگز کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. آپ کو نہیں پتا آپ کے بچے نے کیا ڈرگ لی ہوئی ہے. ایسی ایسی ڈرگ آ گئی جس کے کوئی سائیڈ افیکٹس کہہ رہی ہوں, کوئی سمٹمز ہیں ہی نہیں. تو پلیز بی کیئرفل. یہ ڈرگز کی وجہ سے ہماری سوسائٹی میں یہ جو بے باکی اور فحاش پن ہے اس کو زیادہ فروغ دیا جا رہا ہے. یہ ڈرگز مین اس کا وجہ ہے. اس کے اوپر میں کافی ریسرچ کر رہی ہوں, انشاءاللہ آپ تک جو ہے اور باتیں بھی لے کے آؤں گی. مجھے خوشی ہے کہ 7 سالوں میں میں نے 3 سے 4 پروگرام ہم نے ANF کے یعنی اینٹی نارکوٹکس فورس کے کیے, جس میں انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے ڈرگز جو ہے ہمارے ملک میں دیمک کی طرح سوسائٹی کو کھا رہی ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون بول رہی ہیں؟ میں ہنا بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے. ہیرا بات کریے راولپنڈی سے. کیسی ہیں ہیرا آپ, خیریت سے ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں. کیا کہنا چاہیں گی ہیرا؟ کچھ نہیں, بس آپ کو دعا دینی تھی. آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں. تھینک یو. اور بس آپ اسی طرح آتی رہیں ٹی وی سے اور ہمیں خوش کرتی رہیں. اچھا, تو آپ کیا کرتی ہیں ہیرا؟ میں ہنا. اچھا سوری ہنا, معاف کیجیے گا. ہنا کیا کرتی ہیں آپ؟ میں کچھ نہیں, گھر پہ ہی ہوتی ہوں. گھر پہ ہوتی, کوکنگ کرتی ہیں؟ جی کرتی ہوں. چلو آج کی ریسیپی ضرور ٹرائی کرنا ہے نا, بہت مزے کی بنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سوال کا جواب دیں گی کہ لینڈ آف اسمائل یعنی مسکراہٹ کی جو زمین ہے وہ کس ملک کو کہا جاتا ہے؟ مجھے سوال کا جواب تو نہیں آتا. کوئی بات نہیں. سب سے اچھا کیا پکا لیتی ہو؟ میں سارا کچھ اچھا بنا لیتی ہوں. ایک کوئی چیز جو سب سے اچھی بناتی ہو ہے نا؟ Oh, you naughty boy. وہ ہے. جی بتاؤ کیا بناتی ہو؟ رائس بناتی ہو. واہ بھائی, چاول اچھے بناتی ہو, بڑی اچھی بات ہے. سو ہنا اپنا بہت خیال رکھنا. تھینک یو سو مچ, لاٹس آف لو ٹو یو. بہت شکریہ آپ کا. اچھا ناظرین, تھائی لینڈ از دا آنسر. یہ جنہوں نے لکھا ہے نہ مجھے پتا ہے آپ نے کس جگہ سے بھیجا ہے میسج, نہ آپ نے نام لکھا ہے. تھائی لینڈ از دا آنسر. اوکے تھینک یو. اچھا جی, اس کے بعد ہے یوٹیوب کا چینل ہے ان کا کوئی, ہر کسی نے چینل بنا لیا. اب فیس لگ جائے گی نا تو سارے بھاگ جائیں گے. اچھا ایک نے لکھا ہے جی. پلیز جو ہمارا اس کا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0335488834 پہ فری واٹس ایپ میسج ہے. اپنا نام لکھیں, شہر کا نام لکھیں, اور جو بھی آپ میسج لکھنا چاہیں لکھیں. میں انشاءاللہ آپ کے جو ہے میسیجز بھی شامل کروں گی. ناظرین میں لوکیشن چینج کر رہی ہوں,
मुझे लोकेशन चेंज पसंद है. हाँ इधर आ जाते हैं. हेलो अस्सलाम वालेकुम. हेलो वालेकुम सलाम. मशी जान, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक. कौन बोल रही है? मैं नादिया बोल रही हूँ. कल भी मैंने कॉल की थी आपसे. नादिया बात कर रही हैं. कैसी हैं आप नादिया? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है. मैंने यकीन करे जिंदगी में कहीं कॉल नहीं की किसी चैनल पे. आज से मेरी कल फर्स्ट टाइम हुई. मैं इतनी खुश हुई. मैंने रात सबको बिठाया रिपीट में और ये बात मैंने ये सुनाई आवाज सबको. ओह दैट्स सो स्वीट. दैट्स सो स्वीट. मेरी तरफ से भी बहुत शुक्रिया. आपने टाइम. जी जी अच्छी लगती है. अल्लाह आपको खुश रखे. मेरी इतनी दुआएं आपके साथ है. आप जो ये शौकीपन करती है ना, इसी टाइम मैं करती थी. इतनी आप मुझे अच्छी लगती है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है जब आप ऐसी सी थोड़ी सी आप लोगों को मुस्कुराहट देती हैं कि आप हंसाती हैं. ये भी आपका इतना बड़ा सदका जारिया है जो आप इतनी बड़ी वो करती हैं. थैंक यू सो मच नादिया जी. लोगों को ना अपनी मुस्कुराहट से, अपनी अदा से अल्लाह आपको इसी तरह अपने मानुल्लाह अपनी हिफाजत में रखे. मुझे आप अपनी बहुत अच्छी लगती हैं. आपकी अम्मी को मेरा बहुत सलाम कहना. अल्लाह आपकी अम्मी को आपके सर पे सलामत रखे. आमीन. मुझे बहुत अच्छी लगती है आपका शो और सारी टीम बहुत अच्छी लगती है. मैंने किसी चैनल को नहीं आज तक सूट किया जितना मैंने आपसे किया है. मुझे आप देखे, मैं सब काम छोड़ के आपको सुबह के टाइम भी देखती हूँ और रात को भी देखती हूँ. इतना मुझे आपसे लगाव है. और हमने आपका नाम मैंने अपनी भतीजी का नाम रखा था अरूषा. अच्छा थैंक यू जी नादिया जी. आपने आज जो है ना मुझे इमोशनल कर दिया. इतना प्यार मोहब्बत है मेरी तरफ से. आप बिल्कुल एक तो मुझे लगता है आपने कल कहा था आप टेंशन में रहती हैं. हाँ टेंशन में रहती है. टेंशन में ना रहें. टेंशन में रहना भी एक आदत बन जाती है. टेंशन में ना रहें. इजी हो जाए. अल्लाह ताला सब बेहतर करता है. हिम्मत पकड़े. सफाई करना शुरू कर दें. अपने आप को बिजी रखें. कोई जोक्स क्रैक कर लें. इर्द गिर्द आपके जो लोग जिनके साथ रहती हैं खुश रहा करें. कोशिश करें जान मतलब टेंशन से निकलें बाहर. वो मैं काम तो माशाल्लाह सफाई का घर का सारे संभालती हूँ. मैं ही करती हूँ. कुकिंग सब कुछ करती हूँ. बाहर के काम भी मैं करती हूँ. मेरे पे बहुत जिम्मेदारी है. फिर ये सोचती हूँ हमारे जो रिश्ते थे ना वो खत्म हो चुके हैं जी. इतने वो लोग बदल चुके हैं. मैं आपको क्या बताऊँ. बहन की शादी की. बहन बेचारी फोर्ट बैरिया टोल में रहती थी. अच्छा. उनके बच्चों को यकीन करे इतना सा पाला. आज वो बच्चे हैं शादी होके वो इतने बदल गए हैं. कभी ये भी नहीं देखते ये हमारी खाला रहती है, चलो हम इनको सलाम कर लें या कुछ कर लें. बहन गई तो उनके रिश्ते भी खत्म. बहनोई ने साल नहीं हुआ मेरी बाजी को फोर्ट हुए थे. 35 साल गुजारे उसने अपने खामद के साथ. इतनी तौर तरीके से. और खामद ने 1 साल भी नहीं हुआ शादी कर ली. चलो वो उसका हक था. लेकिन मैं ये सोची हम अकेले रह गए. हमारा दुनिया में कोई भी नहीं है. तो ऐसे रिश्ते बदल गए कि क्या मैं बताऊँ आपको. अच्छा बिल्कुल इस चीज़ों से निकल जाए. देखिए बच्चों के लिए आप अपने जो अपने भाई के बच्चे बहन के बच्चे उनके लिए जितना भी कुछ करते हैं ना वो बड़े होके वो आपको. तो इसलिए जो आपने किया होता है ना बस नेकी कर दरिया में डाल. एक्सपेक्टेशन ना रखे. मैं भी बहुत इस बारे में सोचती थी एक टाइम में. फिर मैंने कहा मिट्टी पाओ. आई एम फाइन. आप ठीक हैं तो आपके इर्द गिर्द सब ठीक है. नादिया जी आपने बस टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि टेंशन लेना भी एक आदत और एक वो इंटरेस्ट बन जाता है कि बस टेंशन लेनी है. ठीक है टेंशन आपने नहीं लेनी है. बिल्कुल भी नहीं लेनी. मुझे लगा जलजला है. हिली है जगह. मैंने तो नहीं टांग मारी. I want to eat this. I love this. I love the food. इतना बड़ा निवाला खाऊंगी यार मैं. इतनी अच्छी ड्रेसिंग में ये करते हुए कितना मजा आ रहा है. नाज़रीन चल के मलिका तरन्नुम नूरजहान का सॉन्ग है. सही बात है. उनका सॉन्ग सुनने फरहत. नाज़रीन आज मैं पता चला कि फरहत जो है यूनिसेक्स नाम है. मर्दों का भी होता है औरतों का भी होता है. लवली. चल के सॉन्ग सुनते हैं. ब्रेक पे जाएंगे. ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे अमेजिंग ज़बरदस्त हरदिल अजीज डॉक्टर गफ़ार अली खानज़ादा.
جی ناظرین خوش آمدید. جو آج کے مہمان ہیں وہ آ چکے ہیں, تھوڑے سے لیٹ ہوئے وہ, اور ان سے پوچھیں گے کہ کس وجہ سے لیٹ ہوئے وہ. تو میرے ساتھ موجود ہیں the one and only ہر دل عزیز ڈاکٹر غفار علی خانزادہ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے خیریت سے. الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب کیوں لیٹ ہوئے آپ؟ بس وہ آپ کو پتہ ہے میشی خان آج کل تو ٹریفک کا بڑا مسئلہ ہے, اور یہ کہ یہ موٹر سائیکل اتنے زیادہ ہو گئے ہیں نا کہ آپ ایک کو بچائیں گے نا تو دوسرا ادھر سے اوورٹیک کرے گا, اس کو بچاؤ گے تو دوسرے رانگ سائڈ سے اوورٹیک کرے گا, تو وہی بس بچاتے بچاتے آ گئے. چلیں شکر ہے, میں آپ کا بڑا لوگوں کو بھی انتظار رہتا ہے, مجھے بھی رہتا ہے, سب کو رہتا ہے. تو آئی ہوپ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں. بالکل ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب صاحب بس اللہ کا فضل, تھینک یو. ڈاکٹر صاحب آج تو آپ کی ویسٹ کوٹ اور جو میچنگ ہے وہ تو آپ مشہور ہیں اس کے لیے. تو اچھا گزرا آپ کا ہفتہ؟ زبردست جی ماشاء اللہ. ہم تو اپنے کام کو بھی انجوائے کرتے ہیں اور یہ کہ زندگی کو بھی انجوائے کرتے ہیں, یہ بہت اچھا اور کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں نا کہ آپ لوگوں فسیروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ, کہ زمین میں پھیل جاؤ اور میری جو ہے نا مہربانیاں ڈھونڈو. تو یہ ہے کہ زندگی میں بس یہ زندگی اللہ کی طرف سے نا ایک دین ہے, ایک نعمت ہے. صحیح. تو ہر وقت اگر انسان خوش ہوگا تو یہ ہے کہ ارد گرد کا ماحول بھی اچھا ہوگا اور اللہ بھی خوش ہوگا, اور کائنات کے چرند پرند بھی خوش ہوں گے, کیونکہ کائنات کا سارا جو ہے نا دودھ سے لے کے چرند پرند تک انسان کی فائدے کے لیے. تو جب انسان ہی نہ خوش ہوگا تو پھر ظاہر بات ہے پورا ماحول ہی وہ ہے سیڈ ہوگا نا. تو اس لیے ہمیں اور اب مجھے اور آپ کو تو خاص کر خوش ہونا چاہیے نا, کیونکہ ہمیں تو پبلک ڈیلنگ میں صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ ہے کہ ہونا چاہیے. جی بالکل, انسان کو جو ہے نا خوش رہنا چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں نا اب شکر اس لیے بھی ادا کرنا چاہیے کیونکہ آپ کو اتنی نعمتیں جو ہمیں پتہ نہیں چلتی ہیں. اب کل ہمارے شو پہ ایک سماعت سے اور گویائی سے محروم ایک بلاگر تھے جو آئے تھے, اپنی بہن اشاروں سے بتا رہی تھی, تو اس انسان کو خیال آتا ہے کہ دیکھیں سب کچھ آپ کے پاس ہے, اس کے باوجود انسان کتنا. بالکل, انسان جو ہے نا یہ ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر تو ادا نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس وہ الفاظ اور وہ زبان نہیں ہے کہ ہم, لیکن یہ کہ اللہ خوش ہوتا ہے جب آپ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ کرتے ہیں تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اور دیتا ہوں, میں آپ کو جو ہے نا مزید خوشیاں دیتا ہوں. تو یہ ہے کہ انسان کو ہیپی رہنا چاہیے, اور یہ ہے کہ اپنے ارد گرد ماحول میں اپنی خوشیاں جو ہے نا وہ بانٹنی چاہیے. بالکل بالکل. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آج کل آپ کے پاس جو کیسز آ رہے ہیں اور آپ جن کو ہینڈل کر رہے ہیں, زیادہ تر کیا ان کی شکایات ہوتی ہیں؟ مختلف میشی خان مختلف کیسز آ رہے ہیں. جو کلینکل ریویو ہے ہمارا یا جو او پی ڈی ہے اس میں یہ ہے کہ اس میں زیادہ تر پیشنٹ میدے کے آ رہے ہیں, میدے کے نا, میدے کے. آج کل خوراک کا اور لوگوں کے جو روٹین کا وہ ڈسٹربنس کا مسئلہ ہے کہ نیند سے ہی نہیں لے پاتے, اور پھر خوراک بھی جو ہے نا اجلت میں کھاتے ہیں, ٹھیک ہے, پراپر وہ نہیں کرتے. تو اس لیے جو ہے نا میدے کے پرابلم, اور خاص کر لوگ دردوں کی گولیاں بہت زیادہ کھاتے ہیں, پین کلر, کہ ادھر سر میں درد ہوا تو ادھر پین کلر کا, تو گردے زیادہ لوگوں کے خراب ہو رہے ہیں, اور گردوں میں یہ سٹونز اور پتھریاں اور اس طرح کی جو ہے نا گال بلیڈر کے لوگ میدے کی دوائیاں بہت کھاتے ہیں جسے ہم پی پی آئی کہتے ہیں, پروٹون پمپ انہیبیٹر, کیونکہ دوا کا نام تو ہم نہیں لے سکتے, وہ پھر کمپنی والے اعتراض کرتے ہیں. تو اس لیے یہ پروٹون پمپ انہیبیٹر ہر کمپنی اپنے نام سے بنوا رہی ہے, ٹھیک ہے, اور دڑا دڑ جو ہے نا لوگوں کے جیب میں پڑی ہوئے اور کار ہے, لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ میدے کی دوائیاں جو کار ہیں اس سے ان کے گردے خراب ہو رہے ہیں, اس سے ان کے جو ہے نا گال بلیڈر, خاص کر جو گال بلیڈر میں صفرا ہے نا اس کی ایسیڈیٹی جو ہے نا وہ پھر جو ہے نا اس کی جو کوالٹی ہے صفرا کی وہ نہیں رہتی, اس میں گاڑھا پن آ جاتے ہیں, پھر اس کے ساتھ کولیسٹرول بھی بن جاتے ہیں. تو اس لیے صفرا اور کولیسٹرول کے مکس ٹون جو ہے نا وہ پتھریاں گال بلیڈر میں وہ پتے میں بن رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہی جو لوگ میدے کی زیادہ دوائیاں کھا رہے ہیں تو اس سے ان کو جو ہے نا پینکریاس میں لبلبے میں بھی مسائل آ رہے ہیں. اچھا, پینکریاس کو لبلبا کہتے ہیں؟ ہاں بالکل, کیونکہ ان کا لیپیز جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے. میدے کی جو انزائمز ہے جسے ہم ایمالیز کہتے ہیں, لیپیز وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں جو, تو اس طرح ہے کہ لوگوں کو
ٹریٹمنٹ کی طرف آنی چاہیے جو قدرتی ٹریٹمنٹ ہے، اور یہ ہے کہ اپنا خوراک ٹائم پہ لینا چاہیے، اور یہ کہ نیورولوجیکل ڈسپیپسیا کے جو اعصابی بدہضمی ہے میشی خان، جی جی اس کے پیشنٹ بہت زیادہ آ رہے ہیں، کیونکہ ٹینشن ہے، ٹینشن میں کھانا کھا رہے ہیں، اس میں ڈنر بھی کر رہے ہیں، ٹینشن کے ساتھ جو ہے نا وہ ٹینشن لنچ بھی کس بات کی ٹینشن لیتے ہیں لوگ؟ فضول باتوں کی نا. میں تو نہیں، میں تو حیران ہوں، میں تو جب کیس ٹیکنگ کرتا ہوں نا، ہسٹری لیتا ہوں، تو میں حیران ہوں کہ لوگوں کے پاس سب کچھ ہے، یعنی ہر بندے کے پاس اس کے جو ہے نا حیثیت کے مطابق سب کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں اب میرے پاس جو کچھ ہے میں اس میں خوش ہوں، اللہ نے مجھے اس میں خوش رکھا ہوا ہے، آپ کے پاس جو ہے اللہ نے آپ کو اس میں خوش رکھا ہوا ہے. تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی اس میں خوش رہنا چاہیے، اگر کسی کے پاس ہمارے سے زیادہ ہے تو ہمیں الحمدللہ کہنی چاہیے کہ یا اللہ یہ اس کے نصیب اور بھی اچھے کریں. تو یہی جو ہے نا اخلاق کا تقاضا ہے، اور یہی جو ہے نا میڈیکل سائنس بھی بتا رہی ہے کہ جب آپ کمیونٹی کی خوشی کو برداشت کرو، کمیونٹی کے غم میں شریک ہو جاؤ، تو یہ ہے کہ اپنی خوشیوں میں دوسروں کو بھی شریک کرو، اور یہ ہے کہ صدقے خیرات جو ہے نا وہ بھی کرنے چاہیے، دکھاوے کے لیے نہیں کہ یہ جو صدقہ کر رہے ہیں تو یہاں سے جی فوٹو لے رہے ہیں کہ یہ جی ڈاکٹر غفار صدقہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس طرح نہیں، یعنی اس طرح کہ ایک ہاتھ کو آپ کے دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے. تو یہ کہ الصدقہ ترد البلا، پھر صدقے جو ہے نا وہ انسان کی جو ہے نا پھر وہ ساری بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں اس سے. تو یہ ہے کہ انسان کے جو مشیخان جب زمین پہ ہم جو بھی فسادات کرتے ہیں نا، جو ہم اپنا سوچ جو ہے نا فسادی سوچ رکھتے ہیں، یا زمین میں ہم لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہوتے ہیں، تو وہی اعمال پھر جا کے عالم امثال میں جہاں پہ ہم دفتر ہے، جہاں پہ انسانوں کے فائل وغیرہ پڑے ہوتے ہیں نا، جس طرح دیکھیں میں اور آپ پروگرام کر رہے ہیں تو ہماری بھی ایک فائل جو ہے نا K2 TV کے پاس پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، جس میں ہمارا سارا کچھ جو ہے نا حرکات سکنات نوٹ ہو رہے ہیں کہ یہ جی ٹھیک ہے یہ میشی خان نے یہ کر دیا، یہ، اور پھر پبلک ہمیں دیکھ رہی ہے، وہ بھی نوٹ کر رہی ہے نا کہ یہ کس پرسنالٹی ہے، کس ٹائپ کے لوگ جو ہے نا یہ پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ادھر عالم امثال میں جو ہے اللہ کے پاس جو دفتر ہے، تو زمین میں جتنے بھی ہم برائیاں کرتے ہیں وہ وہاں پہ نوٹ ہو رہی ہیں، نوٹ ہوتی ہے، اور پھر وہ بیماریوں کی شکل میں، کینسر کی شکل میں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کسی کو پاگل کتے نے کاٹ لیا اس سے فوت ہو گیا، کسی کو کیا ہو گیا، کسی کو ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو وہ جو ہے نا وہاں سے پھر متشکل ہوتی ہے نا، اس کی شکلیں بنتی ہیں ہمارے اعمال کی عالم امثال سے، اور وہی پھر ہمارے سر پہ پڑتی ہے. جب ہم صدقہ کرتے ہیں، جب ہم لوگوں کو دل جیت لیتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، تو پھر وہی ہماری برائیاں جو ہے نا وہ عالم امثال میں نیکیوں میں تبدیل ہوتی ہیں. پھر وہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور ہم جا کے حج پہ چلے جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اور کام ہو جاتا ہے، ہمیں اللہ عمرے پہ بھیج دیتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اور کسی ایسی جگہ سے ہمارا فائدہ ہو جاتا ہے جہاں سے ہمیں گمان بھی نہ ہو. تو وہ جو ہم زمین پہ پھر نیکیاں بانٹتے ہیں، خوشیاں بانٹتے ہیں، تو وہ وہاں پہ عالم امثال میں جو ہماری گناہیں جو اللہ کے دفتر میں ہماری جو فائل میں جو گناہیں لکھی ہوئی وہ پھر ثوابوں میں، اور یہ کہ نیک اعمال میں، اور ہمارے لیے انعامات میں جو ہے نا وہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں. تو یہ اس طرح کا وہ ہے نا سٹوری. تو یہ سٹوری اس طرح ان کا انسان کے اعمال کا. تو یہ کہ ہمیں اچھا سوچنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بغیر حساب، کیونکہ رزق تو اللہ دے رہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اور ذلت کا مالک بھی اللہ ہے. ہم نہ کسی کو عزت دے سکتے نہ کسی کو وہ کر سکتے. تو چونکہ ہر چیز کا اللہ ہی مالک ہے، تو ہمیں اللہ کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے ہمیں دنیا میں خوشیاں بانٹنی چاہیے، اور ہمیں ذرا صدقے خیرات کرنے چاہیے، اور یہ ہے کہ اپنے ارد گرد جو ہے نا ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم خوش ہیں، دوسرا کیوں خوش نہیں ہے، ہم اس کی خوشی میں اس کو خوشی کی طرف لائیں، اسے خوشی کا مطلب بتائیں، اسے جو ہے نا خوش رہنے کا مطلب بتائیں. یہ نہیں کہ ہمارے پاس دنیا کا سب کچھ ہے تو ہم خوش ہیں. وہ لوگ جو آج ان کے پاس دنیا کا سب کچھ ہے لیکن پھر بھی وہ متردد ہیں، پھر بھی وہ پریشان ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کی اندر جو ہے نا سیٹسفیکشن نہیں ہے، اندر ان کی خوشی نہیں ہے. اب جس طرح میڈیکل سائنس انسان کے جسم کو گوشت اور ہڈیوں کا ڈھانچہ سمجھتی ہے، ابھی تک سائنس روح تک نہیں مانتی
یعنی ابھی تک سائنس روح تک نہیں مانتی. تو انسان گوشت اور ہڈیوں کا کوئی ڈھانچہ نہیں ہے, اس کے اندر جو ہے نا روح بھی ہے, اور وہی روح جب بیمار ہوگا تو آپ کا جسم بھی بیمار ہوگا. وہی روح کو جب آپ بیمار کریں گے تو آپ اپنے گوشت اور ہڈیوں کے ڈھانچے کو بھی خراب کریں گے, کیونکہ وہ روح جو ہے اس میں جو ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِهِ, اللہ کی ذات سے اس میں جو ہے نا اللہ نے اپنے ذات سے اس میں جو ہے نا ذرے پھونکے ہیں. اس لیے انسان کا معاملہ ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ہے. اس لیے تو اللہ فرما رہے ہیں نا کہ نَحْنُ أَقْرَبُ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, میں انسان کو شارک سے بھی زیادہ نزدیک ہوں. اسے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, اسے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو چپکے سے مجھے پکار لے تو میں اس کے جو ہے نا پکار کو سن لوں گا. تو اسی طرح چونکہ انسان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے اور اللہ نے اس میں اپنے ذات سے روح کی کرنیں اپنے ذات سے وہ پھونکی ہیں, تو اس لیے جو ہے نا اب جنات کو لینے وہ آگ سے بنے ہیں, فائر سے. اب فرشتوں کو لینے وہ بھی انسان کے مزاج کو نہیں سمجھتے, وہ نور سے بنے ہیں. لیکن انسان واحد وہ مخلوق ہے جو اللہ کی ذات سے, جو اللہ نے اپنے ذات سے جو روحانی ذرے ہیں نا وہ اس میں جو ہے نا ودیت کر دیا ہے. تو اس لیے انسان کا معاملہ جو ہے نا وہ ڈائریکٹ اللہ سے. اس لیے اللہ جو ہے نا جب زمین پہ کوئی فساد کرتا ہے تو ڈائریکٹ جو ہے نا اس کا اللہ کے پاس پہنچتا ہے, اور اللہ پھر فرماتے ہیں کہ اگر وہ ٹھیک نہ ہو تو فتربصوا, اب ٹھہرو نا, میں تمہیں دیکھ لوں گا. تو یہ ہے کہ ہمیں شکر ادا کرنی چاہیے کہ ہم انسان ہیں, ہم نہ فرشتے ہیں نہ جنات ہیں. یعنی ہمیں ایک خصوصی جو ہے نا وہ اللہ نے ایک وہ دے دی ہے نا, خصوصی ایک خاص پرسنلٹی اللہ نے انسان کو دے دی, اور جنات اور فرشتوں کو انسان کی ڈیوٹی پہ لگا دیا, انسان کی ڈیوٹی پہ لگا دیا. تو یہ ہے کہ ہمیں مشی خان ہر حال میں خوش ہونا چاہیے. باقی جو ہے نا دنیا کی کمی بیشی جو ہے نا وہ تو انسان کے ساتھ چلتی رہتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب سوری, چلتی رہتی ہے, اس کے آگے بڑھائیں گے بات. اور آپ نے یہ بھی کہا کہ صدقہ خیرات میں کیا کیا, آج آپ سے ضرور پوچھوں گی. ایک ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں. ٹھیک ہے. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم مشی خان. جی جی وعلیکم السلام, کون بول رہی ہیں؟ میں مسز احمد بات کر رہی ہوں پنڈی سے. جی جی مسز احمد, کیسی ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بہت بہت شکر ہے. مشی خان, ایک تو آپ اتنی زبردست مہمان بھی بلواتی ہیں, اور آپ کا شو آسم شو ہے, اور آپ خود بھی بہت آسم ہے. اس قدر ریلیکس موڈ میں آپ سارا پروگرام کرتی ہیں نا کہ امپریس ہوئے بغیر رہا ہی نہیں جا سکتا. تھینک یو تھینک یو. اور دوسرا ڈاکٹر غفار صاحب سے بات کرنی. جی جی کریں ڈاکٹر صاحب. یہ کہنا تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی باتیں سننے کے بعد نا ریئلی ایسے لگ رہا ہے جیم آف اے پرسن ریئلی. اور کیا زبردست ریئلٹی بیسڈ آپ نے باتیں کی ہیں. اگر ہمارے جتنے بھی یہ ناظرین سن رہے ہیں تو ان کو ڈاکٹر صاحب کی باتیں جو ہیں نا وہ ضرور ان پہ عمل کرنا چاہیے. اور جو قرآن کو ایسے لگتا ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے قرآن کو قرآن سے ہی سمجھا ہے, اور ریئل ہیپینس کا راز جو ہے نا وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس ہے. اور کیا کمال بیان کیا آپ نے, ریئلی آج کا شو تو گریٹ 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 شو ہے ریئلی. اور ایسے جیم پرسن, ایسے جو انسٹیٹیوشن ہے نا اپنے آپ میں پرسنالٹیز کے حساب سے, ڈاکٹر غفار صاحب ریئلی آپ, میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کتنی تعریف کروں آپ کی, آپ کے شو کی, ڈاکٹر صاحب کی, مشی خان آپ کی, آپ کی تمام ٹیم کی. ریئلی تھینک یو سو مچ مسز احمد. آپ ڈاکٹر صاحب سے کچھ چلی گئی ڈاکٹر صاحب, لیکن آپ واقعی میں آپ حافظ قرآن ہیں, لیکن آپ دیکھیں نا آپ کو حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اردو کا بھی پتہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. بالکل جی بالکل. تو اس کو کتنا عرصہ لگا آپ کو ڈاکٹر صاحب؟ میں تو بس پڑھتا رہتا ہوں ساتھ میں. دیکھیں نا دنیا میں اگر آپ سارے فلسفے چاند لیں, ٹھیک ہے نا, تو جتنے بھی دنیا کے میں نے فلسفے پڑھے ہیں زندگی کے بارے میں, لائف کے بارے میں اور آفٹر لائف کے بارے میں, ٹھیک ہے نا, تو وہ سارے فلسفے جو ہے نا اب قرآن کے آگے جو ہے نا بالکل زیرو ہیں. اور قرآن اتنا جو ہے نا ایک کمپلیٹ کتاب ہے جو آپ کو زندگی کا جو ضابط حیات دیتا ہے نا, جو آپ کو
سمجھاتا ہے کہ زندگی کیا چیز ہے تو وہ جو ہے نا قرآن ہی ہے، اور اس سے آپ کو جو ہے نا پھر آپ فیملی بھی سمجھتے ہیں. دیکھو اب اگر ایک بندہ قرآن کو سمجھ رہا ہے اور وہ قرآن کو پڑھ رہا ہے اور اس کی آیتوں میں غور و فکر کر رہا ہے تو یقین کرے اس کا گھر میں بچوں کے ساتھ اور بیوی کے ساتھ یعنی وہ رویہ جو ہے نا بنسبت ان لوگوں کے ڈیفرنٹ ہوگا جو ہے نا جس نے قرآن نہیں پڑھا اور ترجمے کے ساتھ نہیں ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا. تو قرآن پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ یہ کہ ہم انسان جو ہے نا دیکھیں نا جب پرسنالٹی بلڈ اپ ہوتی ہے تو وہ بچپن سے جو ہے نا جو ہمارا جو ڈارک برین ہے نا یعنی وہ برین جب ہم اپنے امی کے گود میں تھے وہ بھی ہمارے پرسنالٹی کو افیکٹ کر رہا ہے. صحیح. ایک بچے نے اگر وہ اس کو آپ واش روم یا ٹوائلٹ کے لیے ڈانٹ رہے ہیں، اس کو ٹائٹ کر رہے ہیں ٹوائلٹ کے لیے، تو وہ بھی جو ہے نا اس کے پرسنالٹی کو افیکٹ کرے گا. اگر اس کی ٹوائلٹ کو آپ ریلیکس نہیں کریں گے نا تو وہ جو ہے نا وہ بھی اس کی ٹوائلٹ کو آپ ٹائٹ رکھیں گے، اس کی پرسنالٹی ٹائٹ ہی رہے گی. تو وہ ڈارک برین نا وہ جو جب ہم اس میں نہیں تھے، جب ہمیں سوجھ بوجھ نہیں تھا، تو وہ ڈارک برین جب ہم امی کے گود میں تھے وہ بھی ہمارے پرسنالٹی کو افیکٹ کر رہے. تو ظاہر بات ہے ڈیفیکٹیو پرسنالٹیز جو ہے نا 95% لوگوں کی پرسنالٹی ڈیفیکٹیو ہوتی ہے. اپ ٹائٹ جو ہوتے ہیں، بہت ہی خشک مزاج ہوتے ہیں، وہ وہی بد ہے مزاج ہوتے ہیں. وہی ہے. اگر ایک بچہ جو ہے نا وہ مثلا آپ آ رہے ہیں اور بچے نے وہاں پہ ڈائننگ میں وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ ڈنر بھی کر رہے یا مثلا وہ کھیل رہے، اس سے پیشاب نکل گئی، آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ کیا اور یہ آپ نے اچھا نہیں کیا اور اس کو آپ ڈانٹتے ہیں، تو وہ نیکسٹ ٹائم اپنا یورین جو ہے نا ٹائٹ رکھے گا، وہ ٹوائلٹ میں جائے گا، وہ اس کو نہیں کرے گا. لیکن جو آپ کو اس کو کہیں ٹھیک ہے بچہ کوئی بات نہیں، لیکن یہ کہ ٹوائلٹ اس چیز کے لیے ہے نا، تو آپ جو ہے نا اس کو ریلیکس، میں صاف کروں گا، کوئی بات نہیں، آپ ریلیکس ہو جائیں. تو اس طرح بچے کی پرسنالٹی جو ہے نا اس میں فلیکسیبلٹی پیدا ہوگی. لیکن آپ اسی جگہ اگر اس کو ڈانٹیں گے، اسی جگہ جو ہے نا اس کو سزا دیں گے، تو وہ جو ہے نا اس کی وہ اپنا ٹوائلٹ جو ہے نا یورین کو ٹائٹ رکھے گا. اسی طرح اس کی پرسنالٹی بھی ٹائٹ پھر ہوگی. ہر جگہ وہ اگر کل کوئی بیوروکریٹ بنے گا تو بھی ٹائٹ ہوگا، اس کے سبارڈینیٹس کو اس کے ساتھ چلنا مشکل ہو جائے گا. تو یہ ڈارک ایج جو ہے نا یہ انسان کی پرسنالٹی کو افیکٹ کرتا ہے. پھر بہت ساری دنیا کی کمی بیشی وہ بھی انسان کی پرسنالٹی کو افیکٹ کرتا ہے. تو یہ کہ ایک بچہ اسکول میں کیا آ رہا ہے، دوسرا بچہ کیا آ رہا ہے، کوئی ایک بچہ BMW میں آ رہا ہے، دوسرا بچہ اپنے ابو اس کو سائیکل پہ ڈراپ کر رہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا انسان کے اس وقت جب قرآن یہی آپ کی پرسنالٹی کی جو ڈیفیکٹس ہیں نا، جو آپ کا ڈارک برین ہے، جو آپ کو پرسنالٹی کو افیکٹ کر رہا ہے، تو وہ جو چیزیں ہیں نا وہ آپ کو قرآن ٹھیک کر رہا ہے. قرآن آپ کی پرسنالٹی کی جو اس میں جو ڈیفیکٹ ہیں، جو کمی بیشی ہے نا، وہ قرآن سے جو ہے نا پوری ہوتی ہے. پھر قرآن اس چیز کے لیے یہ کتاب کہ یہ آپ کے پرسنالٹی کی بلڈ اپ کو صحیح کرتا ہے، جہاں پہ کمی بیشی رہ گئی ہیں وہ اس کو ٹھیک کرتا ہے کہ نہیں جی ہم انسان ہیں. قرآن آپ کو یہی سکھا رہے کہ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، بچوں کی براٹ اپ میں بھی ہو سکتی ہیں، ہمارے اپنی پرسنالٹی میں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ہمیں اس کو ٹھیک کرنا ہے. تو وہ کون سی فلسفی کی کتاب ہے، وہ کون سا فلسفہ ہے، کون سا فلاسفر ہے جس کی کتاب ہم پڑھ کے اس سے ہم اپنی پرسنالٹی اور اپنی لائف کو ہیپی بنا سکتے ہیں. تو مشی خان ایسا کوئی کتاب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ایک فلاسفر کہتے ہیں کہ زندگی بس جی غم ہے، ہر قدم پہ غم و پریشانی ہے، بس روتے رہو، زندگی رونے کا نام ہے اور بس ہمیں اسے روتے میں گزارنا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. جو آج کل میڈیکل سائنس یہی کہہ رہی کہ انسان گوشت اور ہڈیوں کا مجموعہ ہے، یہ گوشت اور ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، اس میں جی اور کچھ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ جو ہے نا روح کو ابھی سمجھتی نہیں ہے سائنس. تو یہ ہے کہ قرآن فرماتے ہیں کہ نہیں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِهِ، کہ آپ کے ذات میں میرا روح بھی ہے. آپ کا ڈائریکٹ جو ہے نا بائنڈ میرے پاس ہے، اللہ کے پاس آپ کا تھا. تو یہ ہے کہ
اسی روح کے ذریعے آپ کی بیماریاں آتی ہیں، اسی روح کی ذریعے جو ہے نا آپ کی جو ہے نا آپ کے جسم میں خوشی غم. یہ ہارمون کیا چیز ہے؟ اگر ہم ایک آدمی کو کہہ دیں کہ ہمیں پیار کا ہارمون اپنے جسم سے تھوڑا سا دے دو، جس کو ہم لو ہارمونز کہتے ہیں، جو انسان کے جسم میں بنتا ہے، جسے ہم آکسیٹوسین کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہارمونز اگر آپ کہتا ہوں مشی خان اپنے جسم سے مجھے ذرا تھوڑا پیار کا ہارمون دے دو، آپ نہیں دے سکتی، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ وہ مالیکولر فارم میں ہوتے ہیں، وہ آپ کے اپروچ سے باہر ہے کہ آپ اس کو نکال کے اور مجھے دے دیں. تو اسی طرح جو ہے نا ہم پیشنٹ کو کہتے ہیں جی آپ کو آئرن کی کمی ہو گئی ہے، آپ کے جسم میں بلڈ کی کمی ہو گئی، فولاد کی کمی ہو گئی، لیکن آپ مجھے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے اپنے جسم سے ایک چٹانگ آئرن تو دے دو، ایک چٹانگ لوہا دے دو. پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے، کہاں سے لوہا دے دو؟ تو یہ ہے نا، لیکن اسی آئرن اگر وہی آئرن اگر کم ہوگا تو اسے ہم کہتے ہیں آئرن ڈیفیشنسی انیمیا. وہ پھر آپ کے جسم کو سارا جو ہے نا آکسیجن اور نیوٹرین ڈیلیور نہیں کرے گا آپ کا آر بی سی، کیونکہ وہاں پہ ہیموگلوبن کا شیپ بدل جائے گا. جو آپ کا سرخ خلیہ ہے جس میں ہیموگلوبن ہے، اس میں پھر ہیم ہے، آئرن ہے، اگر وہ ڈسٹرب ہو جائے تو آپ کے جو ہیموگلوبن آر بی سی کی شکل وہ کچھ سے کچھ ہو جائے گی. وہ پھر جب آپ کے کیپیلریز سے اور چھوٹی چھوٹی رگوں سے گزرے گا تو وہ ٹوٹے گا. وہ وہاں آپ کا جو جسم میں جو سپلین ہے، جسے ہم آر بی سی کا سرخ خلیوں کا گریو یارڈ بھی کہتے ہیں، کیونکہ آپ کے خلیے جب یعنی میں کہتا ہوں ہر 120 دن کے بعد انسان ایک نیا انسان ہوتا ہے. اچھا ہاں، کیونکہ اس کا سارا بلڈ جو ہے نا وہ رینیول ہوتا ہے. آپ کی آر بی سی ٹوٹ جاتی ہے، وہ جا کے وہاں سپلین میں دفن ہو جاتی ہے اور آپ کی نئی آر بی سیز بنتی ہے، نیا بلڈ ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اللہ انسان کو ہر 3 ماہ بعد اور ہر 3 سال بعد انسان ایک نیا انسان ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ انسان اپنی ڈی جنریشن کو دنیا کو غم کے ساتھ گزار کے اور سیڈ رہ کے اپنی روح کو کمزور کرتا ہے. روح سے اس کی وائٹل فورس قوت حیات کمزور ہوتی ہے. قوت حیات آپ نے کمزور کر دیا، آپ کا امیون سسٹم کمزور ہو گیا، آپ کا ویل پاور کمزور ہو گیا. پھر بیماریوں نے آپ پہ اٹیک کی، ہر قسم کی ٹینشن بھی آ گیا، ڈپریشن بھی آ گیا، الزائمرز بھی آ گیا، آپ کا ڈوپامین بھی گر گیا، نیورو ٹرانسمیٹر بھی گر گیا، آپ کے اندر لو کے پیار محبت کے ہارمونز بھی جی چلے گئے، سب کچھ ختم ہو گیا. آپ جو ہے نا آپ نے اپنے روح کو، اپنے وائٹیلیٹی کو ڈیرینج کیا. جب اس کو ڈیرینج کیا پھر آپ کو ہارٹ کی بھی بیماری ہو گئی ہے، گردوں کی بھی ہو گئی ہے، شوگر بھی ہو گیا اور ساتھ میں تائرائیڈ بھی خراب ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں آتی ہیں نا جب آپ روح کو کمزور کرو گے. ایک جو ہے نا زمین پہ فسادات اور گناہیں کر کے آپ روح کو دباؤ گے، آپ جو ہے نا روح کی آواز نہیں سنو گے، آپ وائٹل فورس کو کمزور کرو گے، وائٹل فورس کمزور ہوگا، قوت حیات کمزور ہوگا، اور وہاں پہ جا کے جو ہے نا آپ کا امیون سسٹم بھی بیٹھ جائے گا، آپ کا ول پاور بھی خراب ہو جائے گا. تو آپ کا جسم جو ہے نا خود بخود ان میں وہ ڈی جنریشن جو 80-90 سال میں یا 70 سال میں شروع ہونا تھا وہ آپ کو بھی شروع ہو جائے گا. آپ کو 30-35 سال میں 40 سال میں شروع ہو جائے. وہ بیماریاں جو آپ کو 80 سال میں ہونی تھی، آپ نے اپنی روح کو اتنا کمزور کیا، اپنے وائٹل فورس کو احتیاط کو کمزور کیا، اپنے امیون سسٹم کو ڈیمیج کیا، ڈیرینج کیا. تو وہ جو آپ کی 80 سال کی جو بیماریاں تھیں وہ آپ کو 40-35 سال میں آ کے لگ گئی. تو وہ اسی طرح انسان کی بیماریوں کا بھی یہی جو ہے نا. اور ابھی تک جو ہے نا سائنس دل کو نہیں سمجھتی، سائنس جو ہے نا گردوں کو ابھی نہیں سمجھ سکی، میڈیکل سائنس اب انسان کو گوشت اور پوست کا اس لیے ڈھانچہ سمجھتی ہے کہ سائنس جو ہے نا روح کو نہیں سمجھتی. ٹھیک ہے نا، سپرفیشلی ان کے پاس ڈیٹیکٹر نہیں ہے کہ وہ روح کو ڈیٹیکٹ کرے. لیکن روح ہے جو آپ انسان کے پورے جسم کو کنٹرول کر لے. جس طرح ہماری ہیموپیتھک دوا انسان کے وائٹل فورس پہ جو ہے نا قوت حیات پہ اثر کرتی ہے. یعنی ابھی تک ماڈرن میڈیکل سائنس جو ہے نا ابھی تک وائٹل فورس کو بھی نہیں سمجھ سکی. وہ ٹیکنیکل باتیں زیادہ بیماریوں کو دباتے ہیں. جی جوڑوں میں دردیں ہو گئی، اسٹیرائڈ دے کے دبا دو.
اس کو دبا دو جی. گردے میں پرابلم ہوگی, اس کو جو ہے نا درد کو دبا دو. جتنا آپ درد کو دبائیں گے اس کی ٹریٹمنٹ کرنی چاہیے. یعنی جو بیہائنڈ پیتھالوجیکل بیسس آف ڈیزیز ہے, جو بیماریوں کا اصل وجہ ہے, اس کا یہی ہے روح کا کمزور ہونا اور قوت حیات وائٹل فورس کا ڈی رینج ہونا, کمزور ہونا. اگر ہم ان کو مضبوط بنا لیں تو ہم بہت ساری بیماریوں سے ہم بچ سکتے ہیں. تو یہی سٹوری ہے نا انسان کی. نہیں ذوق صاحب زبردست, آپ نے جو منجمد قسم کا ایک پورا خلاصہ دیا ہے, بہت زبردست. اس سے بہت سارے لوگ جو ہے ان کو پتہ لگے گا کہ جو 80 سال میں بیماری ہونی ہے ان کی سوچ اور روح کی وجہ سے. تو یہی ہے کہ ہمیں جو ہے نا ڈاکٹر صاحب ادھر سے ہی روکیں, ادھر سے آپ نے رکنا ہے, اس کے بعد ادھر سے یاد رکھیں گے آپ, ادھر سے شروع کریں. ایک کالر بھی لے لیں. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم جی. ہیلو وعلیکم السلام. آپ کو میرا نام حبیب اللہ فریدی ہے اور میں ایبٹ آباد سے بات کر رہا ہوں. تو فرسٹ آف آل تو میں غفار خان زادہ صاحب سے بات کرنا چاہوں گا. کریں. تو میری سب سے پہلی تو ان سے بہت دلی دعا ہے ان کے لیے کہ اللہ پاک ان کو جو یہ کام کر رہے ہیں تو اس میں ان کو کامیاب بھی کرے اور آگے بھی ان کو مدد کرے اس میں. اور سیکنڈلی میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ شو کر رہے ہیں یہ بہت اہم اور بہت اہمیت کا حامل ہے. پہلے تو یہ بات ہے کہ آج کل جو میڈیکل سائنس ہے اس نے یہ سمجھ لیا کہ شاید جسم کا جو فزیولوجیکل فنکشن ہے وہی بیسس ہے تمام لائف کی پراسپیرٹی کا. لیکن اس کے بیک گراؤنڈ پہ جس طرح سر نے بات کی ہے وہ بہترین ایک جو بیسس ہے وہ قرآن کے ذریعے سے دل کو سکون دینا, وہ فزیولوجیکل فنکشن کو امپروو کرنے کے لیے بہت زیادہ اہم ہے. تو سر کی جو باتیں ہیں انہوں نے مجھے کافی زیادہ کنونس کیا اور میں خود ایک میڈیکل کا اسٹوڈنٹ بننے جا رہا ہوں اور آئی ایم این اسٹوڈنٹ. اور میرا ابھی انشاءاللہ میڈیکل کا ٹیسٹ بھی نزدیک آنے والا ہے 18 اکتوبر کو. تو سر سے دعا ہے کہ میرے لیے بھی دعا کیجیے کہ میں بھی اس فیلڈ میں جاؤں اور اپنی خدمات پیش کر سکوں. اور دوسرا یہ ہے کہ سر میرے لیے ایک بڑے آئیڈیل کے طور پر ہیں اور سر نے جو باتیں کہی ہیں ان سے میں کافی کنونس ہوا ہوں اور مجھے ایک پلیٹ فارم ملا ہے کہ میں کس طریقے سے اپنی صلاحیتوں کو فردر پالش کر کے لوگوں کی خدمت کر سکوں. کیونکہ جس طرح سر نے بولا ایموشنل جو ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے انسان کا اور فزیولوجیکل بیک گراؤنڈ جس طرح سر نے ان کو ریلیٹ کیا تو یہ اتنا خوبصورت ہے اور اتنا زیادہ انسان کو تسلی دیتا ہے کہ جب تک انسان کی روح کو سکون نہیں ہے تو اس کو جتنی بھی زیادہ ہم لوگ دوائیاں دے دیں اس کی بیماری حل نہیں ہو سکتی. لیکن جسٹ ایک موٹیویشن انسان کو مل جائے لائف سے, وہ ایک پر امید ہو جائے تو وہ اس کے لیے مور دین اینی میڈیسن یہ کام کر سکتا ہے. تو میری جسٹ اتنی سی ایک سر کے لیے ایک دعا تھی اور سر سے گزارش تھی کہ میرے لیے بھی دعا کریں. اور سر بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ آئے اور آپ نے ہمیں ایک اپارچونٹی دی کہ ہم بھی اپنی صلاحیتوں کو آپ کے طریقے پر پالش کر سکیں. جزاک اللہ سر, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. حبیب اللہ صاحب فرام ایبٹ آباد کال کر رہے تھے. اللہ ان کو کامیاب کرے. مطلب ابھی ایٹا کے لیے تیاری کر رہے ہیں. دیکھیے میرا اپنا بیٹا جو مجیب ہے وہ ایوب میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہے, ابھی وہ فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے اور اس کو میں نے ایٹا کے لیے جو ہے نا تیار کیا تھا. پہلے میں نے اس کو ڈالا ہے او لیول میں, او لیول کے بعد پھر اس سے میں نے ایف ایس سی کروائی ہے. ایف ایس سی میں اس نے ماشاءاللہ فیڈرل بورڈ سے کوئی 1000 سے اوپر نمبر لیے تھے ماشاءاللہ. پھر اس نے اس کو میں نے ایٹا میں اس کو پیش کیا, ایٹا کے لیے تیار کیا. پھر وہاں پہ اس نے, اور وہ مجیب جو ہے ماشاءاللہ بڑا نمازی اور بڑا وہ بھی میری طرح جو ہے نا قرآن کے ساتھ بڑا اس کی اٹیچمنٹ ہے. تو وہ بڑا کلاسیکل بچہ ہے. ابھی ایم بی بی ایس فرسٹ ایئر میں ایوب میڈیکل کالج میں. یہ سب سے بڑا بیٹے ہیں آپ کے؟ یہ میرا بالکل بڑا بیٹا ہے. تو یہ ہے کہ ابھی وہ ان چیزوں کو فالو کر رہے ہیں نا. بہت اچھی بات ہے. یہ ہے کہ جب آپ کے پاس جو ہے نا, آپ کے پاس جب قرآن والی پرسنالٹی ہو اور آپ قرآن سے اپنی پرسنالٹی کی جو ڈپیکٹس ہے نا, کوئی بندہ کہتا جی میرے لیے باپ نے وہ نہیں کیا, ماں نے یہ نہیں کیا, میرے لیے کسی نے کچھ نہیں کیا, تو یہ جو پرسنالٹی میں نیگیٹیو چیزیں آ رہی ہیں نا, اسی کو جو ہے نا قرآن جو ہے نا وہ ٹھیک کرے. کیونکہ ماں باپ نے یہ کیا کم کیا کہ آپ کو ایک آئیڈینٹیفیکیشن دے دی, ٹھیک ہے نا, ان کے ذریعے آپ دنیا میں آئے ہو, آپ کو ایک چانس ملا ہے, اللہ نے ان کو دنیا میں آپ کو لانے کے لیے وسیلہ بنایا. تو یہ کیا کم تھا کہ آپ کو جو ہے نا, اس لیے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ کیف تکفرون باللہ, کیوں تم گلے شکوے کر رہے ہو, کیف تکفرون
باللہ. تم کیوں اللہ سے, کیوں لوگوں سے بھی گلے شکوے, ماں باپ سے بھی؟ تم تو نہیں تھے. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا, جب تمہاری بالکل, جب تم میرے پاس جو ہے نا انویزیبل فارم میں تھے, یعنی تمہاری کوئی جسمانی حیثیت ہی نہیں تھی. فَأَحْيَاكُمْ, میں نے تمہیں لائف دیا, گوشت پوشت کی باڑی دی, اسی میں تم کو ڈالا ہے, ٹھیک ہے, ایک ڈھانچہ دیا, ایک ایڈنٹیفیکیشن دیا, ماں باپ دیے, میں نے تمہیں ننگیال سسرال والا بنایا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہی چیزیں انسان کو, کہ آپ کو جو ہے نا شکر کرنا چاہیے اور آپ کو خوش رکھنا چاہیے. پھر آپ کو مسلمان بنایا, آپ کو توحید دی, آپ میں انابت ڈالا, انکلائنیشن روحانیت کی طرف آپ میں انابت ڈالا. تو یہ ہے کہ یہ جو ہے نا انسان کو, جس طرح اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں نا کہ فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ, دنیا کی طرف مت دیکھو کہ دنیا جو ہے نا میٹیریلزم کی طرف جا رہی ہے. یہ تو متاع قلیل, 2 دن کا سودا ہے, آپ اس میں اپنا کردار ادا کریں. آپ اس گوشت اور پوشت کے جسم کو, ہڈیوں اور گوشت کے جسم کو روحانی جسم کو ملا کے ساتھ چلیں. صحیح. آپ اس کو اپنا جو ہے نا لنک بنا کے ساتھ چلیں, تو پھر جا کے آپ کو انسانیت کا اصل دکھ اور اثر درد جو ہے نا وہ آپ کو نظر آئے گا. جب آپ کو انویزیبل چیزیں نظر آنی شروع ہو جائیں گی تو آپ سمجھو کہ اللہ کا آپ پہ خصوصی, جب اللہ آپ کو وزڈم دے گا, تدبر دے گا. اب اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہے کہ جس کو میں نے بڑا ڈاکٹر بنایا, سرجن بنایا, پی ایچ ڈی ڈاکٹر بنایا, انجینئر بنایا, اس کو میں نے بڑا خیر دیا. اللہ یہی فرما رہے کہ جس کو میں نے عقل دی, وزڈم دیا, دانائی دی, اس کو میں نے بڑا خیر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ مطلب وزڈم کو زیادہ جو ہے نا وہ کر رہا ہے, پریپر کر رہا ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا علم کے ساتھ ساتھ, ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اپنے فکر, اپنے وزڈم کو بھی ڈیولپ کریں. بالکل. وزڈم کہاں سے ڈیولپ ہوگا؟ اب ہمیں کہاں سے, کس کتاب سے وزڈم کی, ہمیں جو ہے نا کوئی کتاب دنیا میں نہیں ہے سوائے قرآن کے. کیونکہ وزڈم آپ کو قرآن سے آئے گی. اگر آپ کے ماں باپ نے آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کیا, پھر بھی قرآن یہی کہہ رہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, کہ آپ لوگ جو ہے نا ٹینڈر دکھاؤ اپنے والدین کے سامنے, جھک کے کھڑے رہیں, ان کو اف تک بھی نہ کہیں, چاہے انہوں نے آپ کے لیے کچھ بھی میٹیریل کام نہیں کیا, آپ کے لیے بنگلے نہیں بنائے, آپ کے لیے مرسیڈیز بینز نہیں کھڑا کیا, آپ کے لیے کارخانے نہیں, پھر بھی آپ لوگ جو ہے نا ان کی جو ہے نا عزت کریں, ان کو جو ہے نا رسپیکٹ دیں, ان کی خدمت کریں, ان کو اف تک نہ کہیں. تو قرآن یہی جو ہے نا بتا رہے کہ پیرنٹس کی پرسنالٹی کیا ہے, پیرنٹس کیا ہے. یہی ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا اب یہ قرآن سے ہم سیکھیں گے نا, دوسری کتاب سے تو ہم نہیں سیکھیں گے نا. اب یہ ہے نا کہ یہ پیرنٹس جو ہے نا ایک فیملی کا حصہ ہے, بچے فیملی. اب بہن کا جو ہے نا, آپ بہن کا آپ اس کو ایک باپ ہے, وہ بیٹی پہ ایک طرح کا خرچ کر رہے ہیں, بیٹی پہ دوسری طرح کا کر رہے ہیں, تو اس کے ساتھ حساب ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کو حساب دینا پڑے گا کہ آپ نے بیٹی کو کیوں ایک اسکول میں داخل کیا, ایک طرح کا آپ نے ایجوکیشن دیا, بیٹے کو ایک طرح کا. تو اس کا جو ہے نا اللہ آسک کرے گا, اللہ پوچھے گا کہ آپ نے یہ ناانصافی کیوں کی. ٹھیک ہے نا, یہ جس طرح بیٹا ہے, بیٹی کا بھی آپ کے پاس حصہ ہے, آپ کے مال میں, آپ کے جائیداد میں, آپ کے سب اس میں یہ حصہ دار ہے. تو یہ ہے کہ ہم اپنی قبر کو اور اپنی جو ہے نا اس کو اس لیے بھی خراب کر دیتے ہیں نا اپنی دنیا کو, کہ ہم کہتے ہیں یار بیٹے کو 5,000 والے اسکول میں پڑھا دو, 10,000 والے میں, اور بیٹی کو 1,000 والے فی اسکول میں پڑھا دو. ٹھیک ہے نا. اچھا, اس سب کی پوچھ گچھ ہوگی, یہ سب کی پوچھ گچھ ہوگی نا. یہی تو نا انصافی گھر سے شروع ہوتی ہے نا. اگر آپ بیٹی کو ایک طرح سے دیکھ رہے ہیں, بیٹے کو دوسری طرح سے دیکھ رہے ہیں, تو یہی جو ہے نا وہ میں میرے بچے یہ اس میں پڑھ رہے ہیں نا سٹی اسکول میں. ڈاکٹر صاحب سٹی اسکول ہی رکھیں, سٹی اسکول سے ہی شروع, ادھر سے ہی شروع کروں گی. سوری, آپ قطع کلامی کی معافی. ایک ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. اللہ وبرکاتہ. جی ٹھیک ہے, ماشاء اللہ آپ بڑی خوبصورت لگ رہے ہیں. ہاں جی,
تھینک یو، بہت شکریہ جی. کیا کہنا چاہیں گی، نام بتا دیں. کہنا چاہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر غفار صاحب نے بہت اچھی باتیں کی ہیں اور مجھے یقین سے روحانی سکون ملا ہے. میں نے کال نمبر پڑھا تو میں نے کہا کہ میں کال کرتی ہوں تو ان کی حق افزائی کروں ڈاکٹر صاحب کی. ٹھیک ہے جی، تھوڑا سا اونچا کہہ دیں حافظ صاحب، تھوڑا اونچا بولیں. آپ کا نام مجھے نہیں پتہ لگا. شمیم اختر. اوکے، شمیم اختر. شیخ اوپرا. جی جی، ڈاکٹر صاحب سن رہے ہیں آپ کی بات. شمیم، ہیلو. اوہ سوری ڈاکٹر صاحب، آپ کو کہہ رہی ہیں بہت روحانی سکون ملا. بالکل ماشاءاللہ. یہ آج ہم نے پروگرام کو کچھ اس طرح ٹچ دیے ہے کہ وہ لوگوں کی، آپ کو پتہ ہے نا، دیکھیں نا، آپ دیکھیں نا، روح ایک اچھی بات ہے نا نا ڈاکٹر صاحب. آپ نے دیکھا روح ایک چیز ہے نا، لوگوں میں ہے نا، انسان میں روح ہے نا، اس لیے لوگوں کو یہ باتیں اچھی لگ رہی ہیں، ان کے دل پہ لگ رہی ہیں. کیونکہ یہ جو ہے نا، جو انسان کا اصل جو ہے نا، انسان کا اصل وہ روح ہے. وہ روح جو ہے نا، پتہ وہ کہاں سے آیا ہے، یہ آپ بات سنیں. روح میں اس لیے جو ہے نا یہ چیزیں انسان کو اچھی لگ رہی ہیں، روحانی باتیں اور آسمانی کتابوں کو اور صحیفوں کی باتیں، اور خاص کر قرآن اس کا نچوڑ ہے، کیونکہ یہ انسان جو ہے نا یہ جنت سے آیا ہے. یہ تو بادشاہ تھا نا. اب دیکھو جنت میں یہ مزدوری تو نہیں کرتا تھا نا، یہ بچے تو نہیں پالتا تھا نا. اب یہ جنت میں جو ہے نا کوئین اور کنگ کی طرح رہتے تھے نا. اس کا ہسبینڈ جنت میں کنگ تھا جی، اس کی بیوی جو تھی وہ کوئین تھی جی. تو یہ عورت اور مرد کوئین کی شکل میں اور کنگ کی شکل میں جنت میں رہتے تھے جی. جنت کے بادشاہ تھے. صحیح. وہاں پہ ہر چیزیں جو ہے نا، اور فرشتے اس کے آگے تابعدار کھڑے تھے. جنت کے دروغہ نوکر اس کے آگے پیچھے جو ہے نا چلتے تھے. تو وہاں ان کی جو ہے نا بادشاہت تھی حضرت آدم اور حضرت حوا بی بی. تو یہ دونوں جو ہے نا وہاں سے آگے ایک آزمائش کی طور پر دنیا میں، ٹھیک ہے، اور دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ لنبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم، اللہ فرما رہے ہیں کہ میں انسان کی اس کو آزادی دے دی نا، فَأَلْهَمَهَا فجورہا و تقواہا، یعنی انسان کو اللہ نے آزادی دے دی. یعنی آپ ایک بچے کی فطرت کو، تب تک آپ ایک بیٹی کی اور ایک بیٹے کی فطرت کو آپ جج نہیں کر سکتے جی، کہ یہ فطرت پہ نیک ہے یا کہ بد ہے. ایک بیٹی کو آپ نہیں جج کر سکتے جب تک آپ اس کو آزادی نہ دیں، فری ہینڈ نہ دیں، اس کو ذمہ داریاں نہ دیں. جب آپ بیٹے اور بیٹی کو ذمہ داریاں سونپیں گے، جب ان کو فری ہینڈ دیں گے، تو تب جو ہے نا ان کی فطرت سامنے آئے گی. اس سے پہلے نہیں آئے گی. اس سے پہلے نہیں آئے گی. جب آپ فری ہینڈ دیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو میرا بچہ ہے، یہ جو میری بیوی ہے، یہ جو میرا بیٹی ہے، اس کی فطرت کیا ہے، یہ بیڈ فطرت کی ہے یا کہ گڈ. تب تک پتہ، کیونکہ وہ تو سب کچھ آپ کے ڈر سے کر رہے ہیں. جی اگر آپ نے یہ کیا بیٹے کو، میں آپ کو جو ہے نا چھوڑوں گا نہیں، آپ کو سزائے موت دوں گا، آپ سارے خاندان کا نام بدنام کرانا وہ کیا ہے نا. تو وہ ایک جو ہے نا، وہ ایک آدمی میرے پاس آیا، بیٹے کو لے آیا، کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس کو دوائی دے دو. کہتا ہے یہ، میں نے کہا کیا؟ کہتا ہے یار اس کی بہت بری عادتیں ہیں. میں نے کہا کیا عادتیں ہیں اس کی بری؟ کہتے ہیں یہ لڑکیوں کی طرف دیکھتا ہے. میں نے کہا یہ جوان ہے نا، جب یہ لڑکیوں کی طرف نہیں دیکھے گا تو پھر یہ بیمار ہے. ٹھیک ہے نا، بھی وہ پھر کون سی بیماری ہے؟ میں اسے، ہم کہتے ہیں کہ اس میں پیار محبت اور آکسیٹوسن اور لو ہارمون کی کمی ہے. میں نے کہا وہ تو وہ تیسرے نسل والے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر ان کو پھر آپ لائیں گے کہ جی میرا بیٹا تو اجلا ہے، وہ تیسری نسل، پھر اس میں کچھ نہ کر سکتا تھا کہ جی یہ تو اللہ نے پیدا کیا، میرے پاس تو اس کا علاج نہیں ہے. تو یہ آپ کا بیٹا لڑکیوں کی طرف دیکھتا ہے تو یہ ماشاءاللہ مرد ہے نا، اچھا ہے نا، اس میں ہارمونز ہے نا پیار محبت کے. تو اس کو آپ ڈانٹتے کیوں، اس کو مار دے کہ اس کو میں نے کمرے بند کیے 3 دن میں، اس کو میں نے خوب مارا ہے. میں نے کیوں مارا ہے؟ کہتے میں نے کہا اس پہ تو آپ کو FIR ہو سکتا ہے. میں نے کہا اس پہ
کسی نے لڑکی کو دیکھا اس پہ تو کوئی FIR نہیں ہو سکتا، لیکن آپ نے اس کو مارا ہے، آپ پہ فادر ہو لیکن آپ FIR ہو سکتا ہے. یہ آپ نے ٹھیک ٹھاک بندے کو آپ اس کو جو ہے نا خراب کیا کر ایج تھی اس لڑکے کی؟ تو میں نے کہا یہ اچھی بات ہے، اس کی شادی کر رہا ہوں میں نے کہا اس کے لیے تو راستہ ہے نا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے فن کی ہو، جیسے بیٹا جوان ہو اس سے پوچھو بیٹا شادی کر دوں، بیٹا کوئی ہے تو نہیں، کوئی پرابلم تو نہیں آپ کی اسٹڈی میں اور اس میں کوئی رکاوٹ تو نہیں آ رہا، ہارمونز لو والے ہارمونز آپ کو زیادہ تنگ تو نہیں کر رہے ہیں. وہ کہے گا بابا کر دو شادی، یا چلو بابا میں روزے رکھ لوں گا، پروٹین کم کھا لوں گا، جم جاؤں گا، ٹھیک ہے. تو مجھے کہتے ہیں اگر میں اس کو شادی نہ کرا دوں تو پھر میں نے کہا اس کو جم میں ڈال دو تاکہ آپ کے وہ اس کو جم میں ڈال دو، تو اس کے جو سیکس والے ہارمونز ہیں نا، جو لو پیار وہ اس کے مسلز میں ڈائیورٹ ہو جائیں گے، وہ پاور ان کو مسل میں جو ہے نا، تو یہ نہ کہتے چلو میں اس کی شادی کر ہی دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا یہ اس طرح کی چیزیں جو قرآن ہمیں بتا رہے ہیں نا کہ فن کی ہو اپنے بیٹوں کی شادیاں کراؤ نا، شادی کرو، نکاح کرو. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب کہ تھوڑا فریڈم دیں تاکہ آپ کو اپنے بچوں کی اور لوگوں کی فطرت کا پتہ لگے گا، اس کی نیچر کا. آپ اگر ایک نوکر کو فریڈم نہیں دیں گے نا، اپنے سبارڈینیٹ کو، تو اس کی پرسنالٹی کو آپ نہیں بنا سکتے، کیونکہ آپ کے سامنے اس کا فطرت سامنے ہی نہیں آئے گا. وہ اوپر سے اچھا وہ جو لاشعور میں ہے، اس کا لاشعور جو ہے جس کو ہم سب کانشس ہے، جس کو ہم ڈارک برین کہتے ہیں، کیونکہ ہم تو پریزنٹ برین کے ساتھ جس طرح اس ماحول میں یا اس پریزنٹ برین میں یا پریزنٹ میں ہم اور آپ یہ پروگرام کر رہی ہیں، یہ ہمارے کیمرہ مین صاحبان ہیں، یہ ہمیں جو ہے نا اس تک پہنچا رہے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں نا اس کو سیارے کو ٹرانسمیشن تک پہنچا رہے، ٹرانسمیشن والے ہمیں سیارے، پھر دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے. تو اسی طرح جو ہے نا یہ انسان کے اندر جو برین میں چل رہا ہے، آپ کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، آپ کے سبارڈینیٹس ہیں، آپ کے نوکر ہیں، سب ان کے لاشعور کا آپ کو پتہ چلنا چاہیے. اور جب آپ کو ان کے لاشعور کا پتہ نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے نا ان کے ساتھ کس طرح بیہیویئر کریں گے. ہاں وہی بیہیویئر کریں جو ایک ان نون انسان کے ساتھ جو ہے نا ہونی چاہیے. یعنی ان نون انسان، جیسے راستے میں ہم گزرتے ہیں، اگر یہ مسلمان ہیں، یہ ہے اللہ تعالیٰ کو انسان پسند ہے نا، اللہ تعالیٰ انسان کی بات کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ مسلمان کی بات. اللہ تعالیٰ کے لیے کافر بھی اتنا ہی جو ہے جو ہم ہیں، کیونکہ یہ ہے نا کہ اس کا معاملہ تو اللہ کے پاس ہے، تو ہمیں تو ایز اے ہیومن بینگ انسانیت اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے. تو جو راستے سے گزرے، راستے میں جو لوگ ہیں، ہم ایک دوسرے کی عزت کریں، لیکن ہم جانتے نہیں کہ یہ کون ہے. چلو یہ پلانا ہے ہمارے پڑوس میں رہے، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں کہ اس کا لاشعور کیا ہے. تو یہ اسی طرح جو ہے نا جب آپ کو اپنے ارد گرد ماحول میں جو آپ کے بیٹے ہیں، بچے ہیں، پیارے ہیں، سبارڈینیٹس ہیں، ان کے لاشعور کے برین کا پتہ چلے گا تو پھر آپ کا رشتہ اور بھی اور مضبوط ہوگا. صحیح کہہ رہے ہیں. اور آپ ایک ٹیم ورک بہت اچھا کر سکیں گے جب آپ انہیں فری ہینڈ دیں گے. اگر آپ ڈانٹیں گے، ادھر ڈانٹا، وہ ڈانٹا، یہ ڈانٹا، وہ ڈانٹا، وہ ڈانٹا، اگر آپ کے اس میں ہے، اگر آپ کے اس میں مثلا بال آ گیا، آپ کے ناشتے میں پلیٹ میں بال پڑا ہوا ہے، تو اس کے وجہ اس کے کہ آپ بیوی کو ڈانٹے، آپ جا کے اس کے نظر کو ٹیسٹ کریں نا، ٹھیک ہے نا. آپ بال کو لے کے نا جھگڑا بنائیں اور طلاق تک بات چلی جائے کہ جی میرے مہمانوں کے ناشتے میں بال تھا، تو آپ بے وقوف جا کے عورت کے اپنے بیوی کے نظر ٹیسٹ کرا دو. اس کا مطلب ہے کہ اس کو یہ نظر نہیں آیا نا، تو اس لیے یہ آ گیا. تو اس کو نظر ٹیسٹ کرا دو کہ یار یہ میری بیوی تو اس کی تو نظر کمزور ہے. پازیٹیو سوچو نا، بہت اچھی بات کی. اس نے بال رکھ دیا کہ اس کے جو ہے نا آگے مہمانوں کے آگے اس کی بیزتی، اس کا تو یہی سوچ نہیں تھا. وہ تو بیچاری نظر کی کمزور تھی، اس کو جا کے نظر ٹیسٹ کراؤ، آئندہ آپ کو نظر نہیں آئے. تو اسی طرح کی چیزیں جو ہے نا، کیونکہ آپ کو اس کے لاشعور کا پتہ ہوگا.
جب آپ کو لاشعور کا پتہ ہوگا اس کے پرسنالٹی، دیکھو انسان کی پریزنٹ برین کے ساتھ پرسنالٹی کا پتہ نہیں چلتا، جب اس کی لاشعور کو تب آپ ٹیسٹ کریں گے جب اس کو آپ فریڈم دیں گے. صحیح کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ بیوی کو کوئین نہیں بنائیں گے، اس کو آپ بیوی رکھیں گے، تو ظاہر بات ہے اس کے لاشعور کا آپ کو ڈارک برین کا اور سب کانشس برین کا کیا پتہ جو ہے نا. اس کی آپ اس میں جائیں گے تو تب جا کے آپ کی پیار بڑھے گا، آپ کے اور بھی لو ہارمونز کریٹ ہوں گے، اور بھی آپ ایک دوسرے کے ساتھ ان ٹچ ہوں گے. اسی طرح بیوی جب خاوند کے لاشعور کو سمجھے گی نا تو وہ اس کی پھر لینگویج کو بھی سمجھ جائے گی. کبھی کبھی لینگویج ذرا سخت بھی ہوتی ہے نا، مثلا ہم گھر سے آتے ہیں، ہم کبھی کبھی ٹائٹ لینگویج بھی یوز کرتے ہیں، لیکن یہ جب میری بیوی کو میرے لاشعور کا پتہ ہوگا تو وہ سخت الفاظ کی بھی سمجھ اس کو آ جائے گی کہ یہ کیا بات ہے، اس کے لاشعور کو تکلیف ہوئی ہے نا، اس لیے اس نے یہ، تو وہ آگے سے ریئیکٹ وہ نہیں آگے کرے جو ہے نا ریئیکٹ نہیں کرے گی، وہ صحیح. چیزوں کو ٹھیک کرے گی. اس طرح بیوی کا جب وہ ٹیمپر لوز ہوگا تو خاوند کو پتہ چلے گا کہ یار اس کو تو تکلیف ہے، وہ اپنے اس کو چیزوں کو ٹھیک کرے گا. اسی طرح جو ہے نا انسان کی لائف جو ہے نا، ہم سپرفیشل برین کے ساتھ ہم پریزنٹ برین کے ساتھ ہم ایک دوسرے کے ساتھ لائف گزارتے ہیں. اس میں تو یہ ہے نا تو پتہ ہی نہیں چلتا، تو اس میں تو پیار کی کوالٹی کا پتہ نہیں چلے گا اور اس کا بھی پتہ نہیں چلے گا. سوری ڈاکٹر صاحب، میں نے کہا میں آپ کو ٹیسٹ بھی کرا دوں. ناظرین، ناظرین آج کا شو ابھی تک ہم نے جتنے شوز کیے ہیں ون آف دا بیسٹ شو. ڈاکٹر صاحب دیکھیں، آج ہم نے بیماری کی کوئی بات نہیں کی ہے، اور آج جو ہم نے بات کی ہے بیماری کو جڑ سے ہٹانے والی بات کی ہے نا. یہ بہت ایک اچھا ہو گیا ہے. ڈاکٹر صاحب اپنا آپ پلیز ڈیز بتا دیں کہ آپ کہاں پہ ہوں گے پشاور میں؟ میں یہاں ہوتا ہوں اسلام آباد میں. ٹھیک ہے. پیر منگل اور بدھ والے دن. ٹھیک ہے، 3 دن میں ہوتا ہوں یہاں پہ، دوپہر 2 بجے سے رات 9 بجے تک. ٹھیک ہے، پیراگان سینٹر میں ٹی وی پہ ہمارا نمبر چل رہا ہے. ٹھیک ہے، اس سے آپ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور جمعرات کو میں پشاور میں ہوتا ہوں، اور ثوابی میں وہاں پہ ہمارا ہے الخدمت ٹرسٹ کے ساتھ، الخدمت ہاسپٹل کے ساتھ ہمارا کلینک ہے. پھر ظاہر بات ہے جمعے کو میں گاؤں جاتا ہوں ثوابی، جمعے کو اسماعیلہ جی، تو پھر وہاں پہ ہم خدمت کرتے ہیں مریضوں کا. اور اتوار کو ہم ٹور پہ جاتے ہیں سوات. ٹھیک ہے نا، تو سوات جاتے ہیں ذرا اس کے لیے، تو وہاں پہ بھی ہمارا سینٹر ہے تو ہم ساتھ میں پیشنٹ کو بھی دیکھ لیتے ہیں. زبردست ڈاکٹر صاحب. اور یہ ہے کہ اسی طرح ہمارا ڈاکٹر صاحب میں ذرا آپ کھا کے دیکھیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو. ناظرین آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ میری آپ سے ملاقات ہوگی. مزے کا بنا ہے ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ سوال کا جواب ہے تھائی لینڈ. ڈاکٹر صاحب دوبارہ سے 1 2 3 گو. اتنا وہ ہے نا ماشاءاللہ، اسپائسی ہے. ہاں ماشاءاللہ بڑا زبردست ہے. تھینک یو. ناظرین کا بہت شکریہ. آج کا شو دیکھنا بھولیے گا پورے 11 بجے رات کو. اپنا بہت خیال رکھیں. ڈاکٹر صاحب ونس اگین بہت اچھا لگا آپ سے. شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. تھینک یو. اور یہ بڑا مزہ آیا اس کا ماشاءاللہ، زبردست. اور ڈاکٹر صاحب کے نمبرز بھی چل رہے ہیں. پیراگون جو پلازا ہے G9 مرکز میں، اندر ان کا کلینک ہے. بہت شکریہ ٹیم کا سب کا. انشاءاللہ میری ملاقات آپ سے آنے والے جمعرات کو ہوگی. تب تک اپنا خیال رکھیں، گھر والوں کا خیال رکھیں، ملک سے پیار کریں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. ڈاکٹر صاحب مل کے کہتے ہیں پاکستان زندہ زندہ باد. تصویر بھی کھینچنی ہے، ٹھیک ہے، تصویر بعد میں کھینچنی ہے.